السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ڈو بوائیکاٹس ریئلی ورک؟ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. بہت سارے برانڈز ہیں جن کا اس وقت بوائیکاٹ کیا جا رہا ہے, انکلوڈنگ میکڈونلڈس, KFC, پیپسی. ریسنٹلی زارا کو بوائیکاٹ کیا گیا. پیئرس مورگن کے شو کو بوائیکاٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اور بھی کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں فلسطینین کانفلکٹ کے بارے میں, اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے جو ٹرانسجنڈر ایشو چلتا رہتا ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس کچھ بڑی ہی خوفناک قسم کی خبریں ہیں. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج جی سب سے پہلے ہم اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے میرے ایکسٹریم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ خرم الوی موجود ہیں جو کہ فٹ بال نیوز ہمارے تک آج لے کے آئیں گے. ایک تو خرم بھائی, مانچسٹر یونائٹڈ کا کام کافی خراب ہوا ہوا ہے. میں نے کہا میں پہلے پوچھوں ذرا اس پہ, بس الحمدللہ بتا کہتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا چونکہ آج ہم لوگ بوائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں تو چلے اسٹارٹنگ میں یہ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پیوما جو برانڈ ہے اس نے جو ہے وہ اپنی اسپانسرشپ ہٹا دی ہے اسرائیلی فٹ بال ٹیم کے ساتھ. اٹس ناؤ ناٹ اسپانسرنگ دیم اینی مور. اس پہ کیا آپ کی رائے ہوگی؟ جب آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ اس پہ کتنی, کیونکہ اصل میں ان کا کانٹریکٹ اینڈ بھی ہو رہا تھا. سو ان کی طرف سے جو اپنی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود دا وار, آل دو اٹ کوڈ بی, کیونکہ جو ٹائمنگز ہیں ایک دم سے ابھی جب ختم ہو جاتا تب آرام سے ختم کر دیتے, بٹ دیو جسٹ اناؤنس کہ ول ناٹ رینیو دا کانٹریکٹ, سو وچ اینڈز آئی تھنک اسٹارٹ آف نیکسٹ ایئر کہیں. اور ساتھ انہیں کا ایک دو اور فٹ بال ٹیمز ہیں ان کا بھی ہم ختم کر رہے ہیں. بٹ اللہ عالم اس کا کیا ہوتا ہے, بٹ ہاں ہے کہ نہیں ہے, بٹ اسٹل آئی تھنک اٹس اے گڈ سائن. وہ جو تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے, اٹس اے گڈ تھنگ. اور آئی تھنک اس ایئر میں جو بھی فضا دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے, جو بھی میں نے دیکھا کہ حق کا ساتھ دے رہا ہے, یعنی کہ فلسطینین سائڈ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے, اور کلیئرلی اسرائیل کو بتا رہا ہے کہ اس کے جو وار کرائمز ہو رہے ہیں الحمدللہ عوام کی سپورٹ اس کو آ رہی ہے. اینڈ دس نیوز ویدر اور ناٹ وہ اس کی وجہ جو بھی تھی, لیکن اس کو سیلیبریٹ بارہ کیا جا رہا ہے ڈیفینیٹ. اور جو کچھ پلیئرز بھی ہیں اصل میں اس لیول پہ نا کانٹریکچولی آپ اتنی طرف سے ٹائرڈ ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ جگہوں پہ, آل دو ناٹ دا کمپنی بٹ پلیئرز اور انڈیویجولز جو ہیں نا وہ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں. دے ہیو ٹو چوز دیئر ورڈز ویری وائزلی, اینڈ اندر سے ڈیفینیٹلی ہر کوئی, بہت سارے میجورٹی انفیکٹ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جسٹ لائک دا یوکرینین وار پہ تو کلبز کیا فیڈریشنز نے کہا تھا آپ کریں جی سپورٹ. اب تو سخت اسٹرکٹنیس ہے کہ بھائی جھنڈے بھی نہیں لے کر آنے. بڑے سیکریٹلی ایک دو فٹ بال میچز میں کچھ فینس فلسطینین جھنڈے لے کر آئے ہیں, بٹ وہ پوری کوشش کرتے ہیں اس کو کوریج نہ ملے, بس اس کے اوپر بات نہ ہو. کچھ پلیئرز نے انڈیویجولی کیا ہے, بٹ انہوں نے بڑے نا ایک جنرل انداز میں بات کی ہے. سو اوپنلی اینٹی اسرائیل اور پرو پیلسٹینین کچھ ہو رہے ہیں, لیکن ہر کوئی نہیں ہو رہا, بٹ اسٹل وہ بات میسج پہنچ رہا لوگوں تک, اینڈ دیٹس ایٹ لیسٹ اے گڈ تھنگ کہ یار وہ کانٹریکچولی اپنے آپ کو بھی سیف کر رہے ہیں لیکن بات پہنچا رہے ہیں. بے شک بے شک. مائی ڈیئر سسٹرز, ہمارے نیکسٹ جو گیسٹ ہیں آج کے وہ ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ ہیں بردر عمر طارڑ بھائی. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. بڑے عرصے بعد آپ کا دیدار ہوا. مطلب پوڈ کاسٹ پہ ویسے تو ہوتا رہتا ہے الحمد للہ, لیکن چونکہ ایونٹس آف چینج کے دوران ٹریولنگ بہت ہو رہی تھی, کئی ہمارے ایپیسوڈ جو ہیں وہ باہر ریکارڈ ہوئے, یعنی کبھی کراچی میں کبھی لاہور میں. تو الحمد للہ اٹس گڈ ٹو ہیو یو بیک آن دا شو. تو آج آپ سے بھی انشاءاللہ پوچھیں گے جی بوائیکاٹس کے ماشاء اللہ آپ کافی ریسرچ کرتے ہیں, اور ہمارے بھی آئی تھنک یوتھ کلب میں BDS موومنٹ کو انٹروڈیوس کرانے والا سب سے بڑا جو کہہ لیں کہ جو آواز تھی وہ آپ ہی کی تھی الحمد للہ, جنہوں نے یہاں پہ یہ چیز متعارف کرائی. تو اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. انشاءاللہ آج آپ سے بات کریں گے. اینڈ خواتین و حضرات, ہمارے تھرڈ گیسٹ جو ہیں آج کے وہ دانیال عبداللہ بھائی ہیں, میرے گرائیں. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اور آپ سے بھی کافی سے بعد ملاقات ہوئی. انشاءاللہ آج ہم لوگ کچھ ٹرانسجنڈر ایشو پہ بھی بات کریں گے, کیونکہ اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے کچھ پوسٹرز دیکھے بڑے ہی تشویشناک قسم کے, حیران کن قسم کے, جہاں پہ ٹرانسجنڈرزم کے بارے میں لگتا ہے کہ جس طرح وہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کو بالکل ہی ڈسریگارڈ کر دیا گیا. حالانکہ سپریم کورٹ میں وہ گیا, وہاں پہ بھی اس کی کوئی ویٹ نہیں ہے اس کے پیچھے, لیکن پھر بھی
نادرا اپیرنٹلی جو ہے وہ ایکس کارڈز ایشو کرنا شروع کر دیے اس نے, اور وہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے ہیومن رائٹس کے نام پہ وہ لوگ کرتے ہیں, بٹ اب تو بہت بلیٹنٹ امیجری دکھا رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ مرد ہے, اس نے ایک ماسک پہنا ہوا ہے, عورت آدھی عورت کا منہ بنا ہوا ہے, مطلب بڑا عجیب ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. تو گائز سب سے پہلے اپنا جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا, اس کے اوپر ڈائریکٹلی لیٹس گو آن ٹو دیٹ ٹاپک. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو میں چاہوں گا ساتھ ساتھ ہم وہ انفارمیشن ہم لوگ ڈسپلے بھی کرتے رہیں. اسٹار بکس جو ہے اس وقت $11 بلین کے لاسز کلیم کر چکا ہے. کتنا بھائی؟ $11 بلین. ہمارا قومی خزانہ اتنا نہیں ہے, پاکستان کا قومی خزانہ اتنا نہیں ہے جتنے کے لاسز اسٹار بکس کلیم کر چکا ہے. اچھا, آن ٹاپ آف دیٹ موراکو میں اسٹار بکس جو ہے وہ بینکرپسی ڈکلیئر کر چکا ہے کہ جی ہم لوگ بینکرپٹ ہو گئے. وی کین سی کہ میکڈونلڈس پیکڈ اپ ان پشاور, میکڈونلڈس کو بڑے ہیوی لاسز بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ. وہ کتنا نمبر ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. اسٹار بکس کو ہم نے بتایا $11 بلین کے لاسز, پلس دیگر ممالک میں کہیں وہ 50% آف پہ بیچ رہے ہیں, کہیں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویکینڈز پہ فری ہاٹ چاکلیٹ ملے گی آپ کو. سو دے آر بینگ فورسڈ ٹو ڈو دیز تھنگز. اینڈ ایون سو آئی تھنک ان ایجپٹ دے ور selling their coffee for 80% آف پہ, 79 to 80% آف پہ کافی بیچ رہے تھے. تو ہمارا تو کلیم یہی تھا کہ اگر یہ مفت بھی دیں آپ ان سے نہ لیں. دیکھیں ضیاء بھائی, وار کے یا وار تو نہیں ویسے اس کو کہنا چاہیے, یہ جو اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں اور فلسطین میں, جینوسائڈ کہنا چاہیے, میسیکر کہنا چاہیے, اوپریشن تو خیر لانگ ٹرم اوپریشن ہے. اس کے نا جو بھی ہے نا, اس وائلنس کے ملٹیپل فرنٹس ہوتے ہیں. دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ نا ہماری مسلمس کی گورنمنٹس جو ہے لیڈرشپ اس کے آپ کہہ لیں کئیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کئی بالکل کچھ کر نہیں رہے, کئی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں. لیکن چونکہ ملٹیپل فرنٹس ہیں, عوام اور ایک بڑی تعداد ایبسولوٹ میجورٹی مجھے لگتا ہے مسلم کنٹریز میں, ایٹ لیسٹ موسٹ آف دا مسلم کنٹریز میں ایبسولوٹ میجورٹی ہے عوام کی جس کا نا خون کھول رہا ہے, اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے نا وہ کر رہے ہیں. جس میں سے ایک ہے انفارمیشن اسپریڈ کرنا سوشل میڈیا پہ. الحمدللہ دس از دا منیمم دیٹ وی کین ڈو, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ از پاسبل فار اس ٹو ڈو, کہ انفارمیشن اسپریڈ کریں. آپ جتنے بھی آپ کے ہیں, یہ ایکس بہت زبردست اس وقت, اس پہ بہت کچھ شیئر ہو رہا ہے, انسٹا پہ شیئر ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ پابندیاں لگاتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ الحمدللہ کافی کچھ چل رہا ہے. جو دوسرا ایک بہت بڑی چیز ہے وہ بائیکاٹ ہے, جو عوام خود ڈائریکٹلی امپلیمنٹ کر سکتی ہے. اور جیسے ہم نے وہ ایک کوٹ کیا تھا نا پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہ what difference will it make if I am going to do this. 7 billion people said that. That is exactly what is happening alhamdulillah. کہ جب ہر بندہ اپنے لیول پہ تھوڑا تھوڑا کر رہا ہوتا ہے نا, جب وہ بلینز آف پیپل کرتے ہیں تو ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. اینڈ الحمدللہ شروع میں کافی عرصے, 1 مہینہ 1.5 سے پہلے سے یہ اسٹارٹ ہو گیا تھا آنی یہ اسٹیٹسٹکس, لیکن اب تو اتنا زیادہ امپیکٹ ہوا ہے الحمدللہ کہ موروکو کی اگزامپل ہے, پوما ابھی آپ بات کرتے ہیں, جرمنی اصل میں جرمن برانڈ ہے. جرمنی جو ہے نا, جتنا میں سمجھ پایا ہوں ان کے ساتھ ڈیل کر کے اور وہاں رہ کے, دے فیل دے سپورٹ اسرائیل اینڈ دا جیوز by taking some blame on themselves. اسی لیے وہ ریپریشنس پے کرتے ہیں اسرائیل کو بہت زیادہ. تو اس سینس میں مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ بڑی خوشی انہوں نے کیا ہوگا اسٹارٹ میں, بٹ یو نو منی ٹاکس. when a brand sees losses and they know why, they are bound to make changes. They are bound to make, and this is what. اچھا, میں عمر بھائی آپ کی بات سے آپ نے کہا نا کہ دیکھیں ایک ہے عوام کا غم و غصہ, ایک ہے حکومتی جتنی ہماری گورنمنٹس ہیں فار ایگزامپل مسلم ورلڈ کے اندر, ان کی لیک آف ایکشن, کہ کوئی ایکشن نہیں کر پا رہے. تو جو ایک بندہ کر سکتا ہے عام آدمی, وہ یا تو دعا کر سکتا ہے, عام آدمی کی بات کروں بالکل لے پرسن, یا وہ دعا کرے گا, یا وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے جس طرح کہا کہ وہ اویئرنیس کریٹ کر دے گا, چیزیں شیئر کرے گا تاکہ بات پھیلے. اور اس سے PR لاسز بھی ہوئے ہیں اسرائیل کو بڑے سیویئر قسم کے. یا پھر وہ یہ کرے گا کہ بوائیکاٹ کر لے گا اپنی کیپیسٹی میں جہاں تک وہ کر سکتا ہے, اینڈ مے بی ہی ول ٹرائی ٹو ریلی پیپل ٹوگیدر ایز ویل. اچھا, میں دانیال بھائی آپ سے بھی پوچھوں گا کہ دیکھیں آخر مسلمان یہاں تک کیسے پہنچ گئے کہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے ہوئی ہیں جس طرح عمر بھائی نے کہا کہ یا تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا وہ ایسے جکڑے ہوئے ہیں IMF, ورلڈ بینک اور باقی چیزوں کے اندر کہ جہاں پہ وہ کوئی اسٹیپ لے نہیں سکتے. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہم آزاد ہیں, لیکن اگر آپ ڈیٹ کے اندر ہو نا تو ٹیکنیکلی یو آر اے سلیو. یعنی آپ ڈیٹ سلیوری بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کے مقروض ہو, آپ غلام ہو اس کے, آپ کیسے کوئی بات کرو گے جب آپ اس کے آلریڈی قرضے دینے آپ نے. تو ہم لوگ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے, ہم نہیں ایکشن لے پاتے بیکاز آف نمبر آف ریزنس.
آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ بائی ڈیزائن ایسے ہیں, یعنی ہمارے ملک کے اندر, میں اس وقت پاکستان کی بات کروں گا اور ایون چلیں آپ مسلم جو ہے نا ملکوں کی بات کر لیں, کیا ہم لوگ بائی ڈیزائن ایسے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورے نے جب ہماری لائنیں شائنیں لگائی ہیں اور خطوں میں تقسیم کیا ہے تو اس نے ایک اسٹریٹجی ایسی بنائی ہے کہ جہاں پہ ساروں کو نا پپٹس بنا دیا ہے, اور اب وہاں وہ بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ہمیں یعنی ڈفرینٹ ٹیکٹکس کے ذریعے جو ہے نا لائن میں رکھتے ہیں کہ بھائی تم زیادہ لائن سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی میں آپ دیکھ لیں ہمارا کریکولم ہے, ہمارا پورا تعلیمی نظام ہے, یعنی آپ خود سوچیں کہ تعلیمی نظام کیا کریٹ کرے گا, واٹ کائنڈ آف پروڈکٹ ول کم آؤٹ, جس کو آپ نے اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ اتنی سی پڑھائی ہے, اور پاکستان اسٹڈیز بھی آپ نے اس کو ٹیکنیکلی جو سبجیکٹ پڑھایا آپ نے اس کو وہ پاک اسٹڈیز نہیں تھی, وہ تھا فال آف دا مغل امپائر. آپ نے ان کو یہ بتایا کہ مغل امپائر ذلیل کیسے ہوئی ہے, اور تم اسی کو دیکھ کے سمجھ جاؤ کہ تم بھی کچھ بھی نہیں ہو, تم بھی نکمے نلائق ہی ہو, اور اب ہم ہی تمہیں بتائیں گے کہ اصل راستہ کیا ہے. تو مجھے تھوڑا سا اس پہ کلیئرٹی دے دیں. عام عوام تو چلیں یہ 3-4 چیزیں کر لے گی, لیکن یہ حکومتی سطح پر اتنی امپورٹنسی میں کہوں گا یہ کیوں ہے؟ ضیاء بھائی بالکل آپ کی بات درست ہے, جیسا آپ نے خود کہہ دیا کہ ایک ڈیزائن کے تحت ہمیں لگتا ہے. میں تھوڑا سا اس میں مثلا اگر آپ دیکھیں یہ جو ماڈرن آپ کی بینکنگ ہے اور آپ نے ڈیٹ کی بات کی, تو یہ ڈیٹ ٹریپ اور ڈیٹ سلیوری کا جو کانسیپٹ ہے, یہ پوری اسٹیٹس کو اس کے ذریعے کیپچر کرنا, یہ بھی یہودیوں کا کانسیپٹ ہے. یہ جب یہ ورلڈ وار 1 اور اس سے پہلے جب یہ وارز ہو رہی تھیں, تو یہ پوری جو آپ کی مونارکی تھی برٹش, یہ ان کے جو یہودی تھے, یہودی بینکرز تھے, یہ ان سے قرض لے کے وار کیا کرتے تھے. بالکل اسی طرح جو مدینہ کے اندر جو 2 ٹرائبس تھیں جن کے درمیان اللہ کے نبی نے صلح کرائی تھی, اوز اور خزرج. اوز اور خزرج کا بھی جو معاملہ تھا وہ کیا, دونوں آپس میں لڑتے تھے اور دونوں کو کون قرض دیتا تھا؟ یہودی. صحیح ہے, دونوں کو قرضہ دے کے دونوں سے پھر سود لیتے تھے. تو یہ یہودیوں کا ازل سے یہ طریقہ واردات رہا ہے, وہ کرتے ہی اس طرح. یہ ہوتے نمبرز میں بہت کم ہے, لیکن یہ اکانومی کے ساتھ اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ حصہ پلے کر کے یہ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جتنی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں گلوبل, IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے اوپر ان کا پورا اختیار ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو ماڈرن جو آپ کا مانیٹری سسٹم ہے جس میں یہ پیپر کرنسی اور یہ سارا شروع ہی یہودیوں نے کیا ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس میں ان کا اثر و رسوخ نہ ہو, یہ ہیں ہی ان کے. تو ایک تو وہ فیکٹر ہے. اور زیادہ پریشان کن بات یہ ہے ضیاء بھائی, ہمارے پرائم منسٹر صاحب جن کے بارے میں یعنی اگر وہ ان کی اب سخت بات کروں گا, اس کی وجہ یہ کہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اگر الیکشن کھڑے ہو جائیں تو شاید ان کو 100 ووٹ بھی نہ ملیں. انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ابھی کل پرسوں ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جی 2 اسٹیٹ سلوشن کی جب بات ہو رہی تھی تو جو انٹرویو تھا اس نے کہا کہ بھئی قائد اعظم کا جو اسٹینس تھا وہ اس کے اگینسٹ تھا. ہمارا ہسٹوریکلی ہماری اسٹیٹ کا اسٹینڈ اس کے اگینسٹ رہا ہے, یعنی ہم 2 اسٹیٹ سلوشن پہ بلیو نہیں کرتے. اور کیونکہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہو, تو ہم نے تو اسرائیل کو سرے سے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو انہوں نے آگے سے یہ بات کہی کہ دیکھیں جو انبیاء ہیں نا, ان کے جو قول ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں ان میں تو ہم رد و بدل نہیں کر سکتے, لیکن قائد اعظم جیسے لوگوں کی تو باتوں میں ہم رد و بدل کر سکتے ہیں. قائد اعظم نے 75 سال پہلے جو سٹینس لیا تھا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 75 سال بعد بھی ٹھیک ہو. تو یہ ہمارے انٹرم پی ایم یعنی کیئر ٹیکر پی ایم کہہ رہے ہیں, جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ اصلی پی ایم بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ خود سے نہیں کہہ دیا, ان کو یہ کہلوایا گیا ہے. صحیح ہے, تو یہ بھی ہمارے لیے پریشان کن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا, ابھی ریسنٹلی آپ کا بھی اس ٹائم ونڈز آف چینج جب ٹور چل رہا تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر کنونشن سینٹر کے اندر, جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء جمع ہوئے تھے. اس میں تقی عثمانی صاحب کا آپ نے سنا ہوگا, اور انہوں نے ایک بات, انہوں نے کہا خدائی امریکہ کے پاس نہیں آ گئی, خدائی مغرب کے پاس نہیں آ گئی, خدائی اللہ کے پاس ہے. تو وہی بات ہے, یعنی جب یہ کانسیپٹ آپ کے اندر جب بیٹھ جاتا ہے نا کہ آپ کا خدا کون ہے, تو وہ پھر یہ ساری اگر یہ کانسیپٹ آپ کا مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ سلیو ہو, پھر آپ IMF کے, ورلڈ بینک کے, ویسٹ کے, امریکہ کے, پھر جو مرضی آپ کہہ لیں. تو مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اور دیکھیں یہ آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا افغانی بھوکے مر گئے؟ نہیں, پوری ایک دنیا کی ویسٹرن کنٹری ایسی نہیں ہے, اور ویسٹ کی بدماشی کی وجہ سے
ابھی تک ان کو کسی نے ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز نہیں کیا, ایز اے لیجٹمیٹ گورنمنٹ ان کو نہیں ریکگنائز کیا گیا. کیا وہ بھوکے مر گئے؟ ان کے اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے اکنامک انڈیکیٹر سے بہتر ہیں. ایران کی ایگزامپل ہمارے سامنے, نارتھ کوریا کی, یہ لوگ بھوکے مر گئے, ایسا نہیں ہوتا. خالی بس آپ کو اپنے لوگوں کا انٹرسٹ اور اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کو پہلے رکھنا ہوتا ہے. یہ چیز اگر آپ کے اندر ہو تو پھر معاملہ درست رہتا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو ہمیں حکومتی سطح پر ہمارے جو حکمران ہیں ان میں یہ چیز لیک کرتی رہی ہے. اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم حکمرانوں کو بلیم دے کے اپنے آپ کو ہم اس سے یعنی آزاد نہیں کر سکتے. بالکل اس میں ہمارا بھی کردار ہے, یہ حکمران ہم ہی میں سے ہیں, تو یہ ہمارا کلیکٹیو ایشو ہے. بالکل یہ کس طرح ایڈریس ہوگا سب کو پتہ ہے کس طرح ایڈریس ہوگا. اچھا میں بتاؤں یہاں پہ دانیال بھائی کہ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ جس طرح سے ہمارے اوپر قرضے ہوتے ہیں, باقی چیزیں ہوتی ہیں, اس کا ایک سائڈ افیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کیا چیزیں آپ نے, کن چیزوں کو آپ نے فروغ دینا ہے اپنے ملک میں. جس طرح ہم LGBT کی بات کرتے رہے تو وہ باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو لے کے آتے ہیں کہ جب اگر آپ نے مزید قرضہ چاہیے تو پھر آپ ہیومن رائٹس کا نام لے لیں گے, اس کے تحت آپ یہ بھی کریں اور یہ بھی کریں, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ ہمارے کچھ ویلیوز بالکل اس کے خلاف ہیں, ہمارے کچھ ایتھیکل مورل پرنسپلز ہیں جو بالکل اس کے خلاف ہیں. جو چیز آپ ہمیں کرنا چاہ رہے ہیں, ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر یہ بھی ہوگا, فلاں چیزوں کو فروغ دیا جائے گا, یعنی چاہے اس میں ایک وہ جو نا ایکسٹریملی لیفٹ ونگ فیمنسٹ موومنٹ ہو یا LGBT موومنٹ ہو یا اس قسم کے اور کچھ کانسیپٹس ہوں, چاہے وہ میڈیا کے اندر ہو, پھر وہ باقاعدہ روم بناتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اس کا پھر نیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے. نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کی یوتھ ہے جو ایک ایجوکیشن سسٹم سے گزر رہی ہے جو کہ بائی اینڈ لارج ڈکٹیٹ ہوا ہے کہ اس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے. پھر اوپر سے میڈیا جو کہ ایک اور بہت بڑا سورس ہے ایجوکیشن کا یا انفارمیشن کا, وہاں پہ ڈالتی ہے جو کہ لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے. لوگوں کا ذہن ہی ایسا بنا دو کہ جہاں پہ آپ سارے وہ لبرل ویلیوز کو اسپاؤز کرتے ہو, جتنے بھی وہ لبرل ایڈرز ہیں آپ ساروں کو بائی ان کرتے ہو کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو کل کو یہ اب آپ کے سر پہ بھی آ کے بیٹھ جائیں گے, آپ کہیں گے بسم اللہ ہم تو آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے. دس از ایگزیکٹلی کنڈیشننگ اے پیپل ٹو ایکسیپٹ سم تھنگ جو ایکچولی انہیرنٹلی آپ کی نہیں تھی لیکن دوسرے ویلیوز سے جن کو آپ ایکسیپٹ کروانا چاہ رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ سب سے بڑا ایشو ہمارے سامنے یہ بھی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ قرضوں سے بندہ بالکل باؤنڈ ہو جاتا ہے, اگلے کے آگے جھک جاتا ہے, خاص طور پہ IMF از اے میکینزم اف یو ناؤ سی اٹ, جس کے ذریعے مختلف گورنمنٹس کو یا کنٹریز کو, گورنمنٹ تو چینج ہو جاتی ہے نا, کنٹریز کو نا پھنسایا جاتا ہے لٹرلی ناؤ, اینڈ اٹس اے ٹول بائی وچ یو کین کیپ دیٹ کنٹری انڈر دیٹ اور کیپٹ ان دیٹ شیکل. اور یہ شیکل جو ہے نا یہ اراؤنڈ یور نیک ہے, ایسے ہے جیسے پاکستان کو آپ دیکھ لیں, اتنی اکنامک ڈسٹرکشن کرو, اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کے آؤ کنٹری میں کہ بڑے بڑے انویسٹر جو پہلے سے کہیں ہیں اتفاق سے وہ بھی پل آؤٹ کر جائیں, نکل جائیں, اور جو دوسرے آنے کا سوچ رہے ہوں وہ دور سے رک جائیں, کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کا سارا نظام خراب ہوگا. آپ کے آئل کی پرائسز ہی نہیں اسٹیبل ہو رہی ہیں, آپ کے ڈالر کے ساتھ روپی یا جو آپ کی کرنسی ہے لوکل وہ اسٹیبل ہی نہیں رہ پا رہی, آپ کی سیکیورٹی کنسرنز اتنے بڑھ گئے ہیں کنٹری میں. تو جو بڑے انویسٹرز ہیں, مثال کے طور پہ کوئی بڑی کمپنی لے لیں, آپ آئیکیا لے لیں, جیسے انڈیا میں انہوں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے, پاکستان تو بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کے لیے یورپین کنٹریز کے مطابق. یورپین کنٹریز کی تو ایک پاپولیشن جو ہے نا وہ 80 ملین 90 ملین اس طرح ہوتی ہے, ہماری تو ہنڈریڈز میں ہے, ملینز میں. وہ دے وانٹ ٹو کم بٹ دے کین نیور کم, کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. آپ ڈالر آپ کی جو اپنی اکانومی ہے وہ اتنی انسٹیبل ہے کہ ان انویسٹرس کو لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے ہوتی ہے, کچھ سال 2 سال کی, اس کے حساب سے کم از کم سال 2 سال کی بات کر رہا ہوں, وہ رہتی ہی نہیں ہے. تو یہ ٹول ہے IMF کا جس سے ایسی انسٹیبلٹی لے کے آتے ہیں اکانومی کی اور پولیٹیکل کہ نا آپ کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے, اور کچھ سالوں میں نا آپ اتنے پس جائیں, اکنامکلی اتنے ڈسٹروائے ہو جائیں کہ یو آر ناؤ فورس ٹو سروائیو. یو فیل لائک, ویسے مسلمان یوں نہیں سوچتا, لیکن چونکہ ہم مسلمان ہی نہیں رہے نا صحیح, اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ جی ہمیں میٹیریل ہیلپ چاہیے. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر انہی کے پاس ہم بیگ کرتے ہوئے جاتے ہیں, اچھا دے دیں تھوڑا سا اور ہم یہ بھی کر دیں گے, ہم یہ بھی. یہ جو IMF کا پھندا ہے نا, اس سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو. مسلم گورنمنٹس تو بعد میں ہم بات کریں گے, کبھی عوام کی بات کرو, عوام کو انلائٹن کرنے کے لیے. اور اس کا سب سے بیسک جو ٹول ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے,
وہ ہے آپ اپنے آپ کو قرآن اور سننا اپنی لائفز میں وہ کریں امپلیمنٹ. آپ سنسیئر ہوں گے جب آپ آنیسٹلی کام کریں گے, آپ کی اللہ تعالیٰ اتنی ایک تو برکت آئے گی, اوپر سے اللہ تعالیٰ کے پرنسپلس پہ آپ کام کر رہے ہوں گے, آپ آہستہ آہستہ یہ اسٹارٹ ہوگا. اور ابھی بائیکاٹ کی فضا اسٹارٹڈ ہے نا, جیسے آپ پیپسی اور کوک کا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی. میں ابھی کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک شخص جو ہے نا وہ گورمے کولا اور پاکولا اور شاید ایک دو اور کولا نیکسٹ وغیرہ بھی, ہاں جی, کو نکال کے دکھا رہا تھا. آئی مین دس از این اپرچونیٹی فار بوتھ, فار پاکستانی انویسٹرس, بزنس میں کمپنیز ایز ویل اینڈ فار عوام ایز ویل, کہ جی وہ اپنی پروڈکٹ کو فروغ ہونے دیں. دیکھیں میں مانتا ہوں کہ گورمے کولا یا پاکولا لیٹ سے کوکو کولا کے کوالٹی وائز اس لیول کی نہیں ہوگی, لیٹ سے, اللہ عالم بائی دا وے, لیکن آپ اس کو اسٹارٹ کریں گے, کبھی اس کو فروغ دیں گے تو ان کے اندر اتنی جان آئے گی نا کہ وہ کسی طرح کوالٹی امپروو کریں گے. دس از اے سلو پروسیس دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تو ان شارٹ مسلمانوں کو کم از کم آئی ایم ایف کے پھندے سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس کے لیے بیسک اسٹیپس, اسمال اسٹیپس لینے پڑیں گے. اللہ سے جڑیں, اپنے ملک, اپنی پروڈکٹس کو سپورٹ کریں. کچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ چاہیں تو بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ایک بڑی سی کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, جان پرکنز کی, جس میں وہ یہ سارا بتاتے ہیں کہ اصل میں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک کرتے کیا ہیں, اور پھر یہ اکنامک ہٹ مین بھیجتے ہیں ڈفرینٹ حکومتوں کے پاس, جو ان کو تھریٹن کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے یہ ٹرمز نہیں مانے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا. اور وہی جس طرح ایک زمانے میں کہا تھا نا کہ وی ول بوم یو بیک انٹو دی اسٹون ایج, یعنی وہ والے کانسیپٹس آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے ملک کو بیڑا غرق کر دیا جائے گا اگر آپ نے ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہ مانی. تو یہ باقاعدہ آپ کو کریٹ کیا جاتا ہے, یعنی آپ کو ڈیٹ میں ڈالنے کے لیے نا باقاعدہ چیزیں وہ لوگ خود سے کریٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی بڑی اچھی کہ ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کریں, اس میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے جہاں پہ ہم بوائیکاٹ کی بات کرتے ہیں. تو کیا وہ برانڈز جو اس وقت خاموش ہیں, یا جو آرٹسٹ یا سیلیبریٹیز جن کی بہت بڑی فالوئنگ ہے وہ خاموش ہیں, کیا اس وقت یہ نہیں ایک میں سمجھتا ہوں ایک ٹیکٹک ہو سکتا کہ ہم جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ ان لوگوں کو بھی پش کریں کہ بھئی آپ بھی کچھ بولیں اس ٹاپک پہ, کیونکہ نا اکثر لوگ نا ایسے معاملات میں نیوٹرل ہو کے نکل جاتے ہیں سائڈ پہ, اور یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ نیوٹرل ہو کے بیٹھیں, یعنی یو ہیو ٹو پک اے سائڈ. پوری دنیا میں اتنا بڑا یہ معاملہ کھڑا ہوا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے جس طرح مین اسٹریم جو آپ کے پلیئرز ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں, کرسٹیانو رونالڈو اس معاملے میں بڑے مشہور ہیں کہ وہ پرو پیلسٹینین سٹینس لیتے ہیں. ایون پولیٹیکل اعتبار سے بھی کوک کو جو سائڈ پہ کر دیا تھا, پانی لے کے آئے تھے, کوک کو بلینز کا نقصان ہو گیا اس ایک موو کی وجہ سے. تو امیجن کہ جو ایک انفلوئنسر ہے, جو ریئل انفلوئنسر, ایک تو یہ نا چھوٹے موٹے, ایک میں بات کروں جو پراپرلی لوگوں کو انفلوئنس کر رہا ہے, اس کی بات کا کتنا مطلب ہوتا ہے. بلکہ میرے خیال میں زیادہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں یہاں پہ اتنے سارے انفلوئنسرز ہیں, ولاگرز ہیں, ڈفرینٹ قسم کے کانٹینٹ کریشن چل رہی لوگوں کی, اور ہر اعتبار سے. ایم ناٹ جسٹ ٹاک اباؤٹ, ایک ہے ولاگس ٹائپ والا علاقہ ہے, ایک ہے جو کرکٹرز ہیں آپ کے, ایک ہے جو آپ کے سیلیبریٹیز ہیں جو ٹی وی ایکٹریسز وغیرہ. لوگوں کو نا ان سے جینونلی پش کرنا چاہیے, ان کے میسیجز میں کامنٹس میں لکھیں کہ کین یو کلیئرلی ٹیل یو واٹ یور اسٹانس از, کوئی آپ اوپینین دے سکتے ہیں. اور آئی تھنک ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ نالج رکھتے ہیں نا, ان کو اس ٹاپک کے اوپر نا ملٹیپل ٹائمز بات کرنی چاہیے. ولاگز جو بنا رہے ہیں لوگ, ان کو چاہیے کہ مے بی یا پوڈ کاسٹ کریں, وہ بھی اس ٹاپک پہ کریں اور بتائیں کہ, اور چھوڑ دیں اگر آپ کو دینی اینگل نہیں آتا, آپ اس پہ زیادہ ایکسپرٹیز نہیں رکھتے, ایک عقلی اینگل اور ایک جو بیسک ہیومن رائٹس کا, جس طرح باہر گورے جو ہیں ان کو, وہ تو اسلامک اینگل سے بات نہیں کریں, وہ تو سمپل لاجیکل بات کریں کہ یار ایک کانفلکٹ کی ہسٹری ہے اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ اور یہ غلط ہے. تو آپ اس کو اوپنلی جب کلیم کریں گے, اینڈ دین ساتھ یہی 2-3 جو باتیں کہ اس میں آپ اویئرنیس بھی لائیں گے, بیکاز آپ کی ریچ بہت زیادہ ہے, سو وائی ناٹ ڈو دیٹ. اور دوسری چیز یہ کہ آپ جو ہے بوائیکاٹ جو ہے اس کو فروغ دیں کہ یار کریں. اور وہی بات ہے لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے میں الحمدللہ اب تو آئی تھنک مے بی 15 ایئرز اگو نا ہمارے پاس لوکل آلٹرنیٹیوز اچھے جنرلی نہیں ہوتے تھے. اب آئی تھنک آلموسٹ ہر چیز میں کا برانڈز بہت سارے ہیں. کھانے پینے میں برگرز آپ کو بلکہ ان سے بہتر ہی ہے. میں تو انفیکٹ بوائیکاٹ سے پہلے ہی, مجھے یاد نہیں لاسٹ میں نے میکڈونلڈس کب کھایا, بیکاز اپنے لوکل برگرز اتنے بہتر ہیں کہ میں اس طرف جاتا بھی نہیں تھا. تو آپ کو تقریباً اور بھی بہت ساری پروڈکٹس ہیں اس میں مل جائیں گے. تو آئی تھنک جو ہماری سیلیبریٹیز ہیں نا, دے شوڈ ایکچولی ٹاک اباؤٹ دس اسٹف. اپنے کام کریں یار, باقی جو چیزیں چل رہی ہیں, اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کچھ روک کے صرف یہ کریں, بٹ آپ کی آن اینڈ آف یہ اٹس بین اوور 2 months ناؤ, ٹھیک ہے. سو یہ کوئی اتنی, اگر آپ نے 2-2.5 مہینے میں ایک دفعہ بھی اس کے اوپر بات نہیں کی نا, سو یہ دیر از اے بگ کویسچن مارک. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر بندے سے نا
اس کی استطاعت کے مطابق کا سوال کرے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس کی کیپیسٹی سے اوپر نہیں ٹیسٹ کرتا. تو جس کی جتنی استطاعت ہے اس کا سوال ہوگا. اب اگر ایک بندہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں پہنچ ہی گیا ہے, کسی پوزیشن پہ پہنچ گیا جہاں پہ وہ ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے, اس کی ہر بات جو ہے اس کو لوگ بڑا سنہری حروف سمجھتے ہیں, اس کے ہر کامنٹ کو, اس کی ہر سٹوری کو, اس کے ہر ویڈیو کو لوگ بڑا اہمیت دیتے ہیں, تو اگر آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے تو پھر ایک پرابلم ہے. تو پھر آپ نے قیامت کے دن اللہ کو ہی جواب دینا ہے, کیونکہ اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے ہم لوگوں نے. تو آئی تھنک یہ ایک ہونا چاہیے کہ ہم لوگ خود بھی, ہمارے جو ویورز لسنرز ہیں, وہ بھی جا کے ڈفرینٹ لوگوں کو کائنڈ آف پش کریں کہ بھئی آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ ڈیفینیٹلی کوئی ایک سائڈ پکڑیں, خاموش نہ رہیں اس وولٹائل ٹائم کے اندر. جب بھائی قرآن سے ثابت ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ یہودیوں کا مینشن کیا ہوا ہے جس میں ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سیریس ایک ان کو دیا تھا حکم. تو اس میں 3 طرح کے گروپ ہو گئے تھے, قرآن نے مینشن کیا ہوا ہے. ایک جس نے ڈس اوبے کیا, ٹھیک ہے, وہ تو تھا ہی مجرم نا. اچھا, ایک گروپ تھا جو لوگوں کو منع کرتا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, اللہ نے منع فرمایا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کو کرٹیسائز کرتا تھا. اچھا, ایک تیسرا گروپ تھا جو سائلنٹ رہتا تھا, یعنی وہ بلکہ صرف سائلنٹ نہیں رہتا تھا, وہ منع کرنے والوں کو بھی کہتا تھا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے انہیں منع کرنے کی, اللہ ڈیل کر لے گا ان کے ساتھ خود ہی, جیسے ہمارے بھی آج کل بہت سارے ہیں. یہ ایک تیسرا گروپ تھا. یہ قرآن کی بات میں بتا رہا ہوں مفہوم کے طور پہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ان تینوں میں سے وہ دونوں گروپ پکڑے گئے. ایک تو جو مجرم تھے وہ تو پکڑے گئے, دوسرے جو سائلنٹ تھے یا لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے خام خواہ ان کے ساتھ سر کھپانے کی یا ان کو منع کرنے کی, اللہ تعالیٰ کو بریچ کر رہے ہیں نا حکم کو, اللہ تعالیٰ ڈیل کر لیں گے, وہ بھی پکڑا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سائلنس ظلم کے سامنے, اگر تو آپ کو مجبور کیا گیا ہے نا تھریٹ کر کے لائف کی, وہ پھر ایک اور بات ہے. لیکن اگر آپ نارمل لائف اور اپنا مٹیریل گین یا مٹیریل لاس کی وجہ سے اگر آپ سائلنٹ ہیں, یو آر کمپلیسٹ اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از گونا آسک یو. اچھا, مجھے اس میں یہ نہیں سمجھ آتا کہ اسپیشلی پاکستان میں رہتے ہوئے باہر کے تو لوگ جو میں نے ذکر کیا نا, کچھ پلیئرز ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں, وہاں ان کی گورنمنٹس اور ان کے آرگنائزیشن کا بڑا پریشر ہے جی کہ جی آپ نے پرو LGBT بولنا ہی ہے اور آپ نے اینٹی اسرائیل بولنا نہیں ہے. پاکستان میں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا تھریٹ ہے, مطلب انفیکٹ بلکہ مجھے تو لگتا ہے ایون فرام اے ویورشپ پوائنٹ آف ویو آپ کو زیادہ ویوز ہی مل جائیں گے اف یو آر پرو پیلسٹینین, مطلب اف یو آر انفلوئنسر نا, تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس پاکستان میں رہتے ہوئے تو کوئی تھریٹ ہے ہی نہیں, نہ کوئی برانڈز آپ سے بوائک آؤٹ کریں گے, نہ آپ کو کوئی کہیں سے کانٹریکچوئل کوئی ایگریمنٹس آپ کے چھوٹیں گے, کچھ بھی نہیں ہونے والا. بھائی آپ کو تو شاید مطلب ایک جنرل عوام کی اور پیار و محبت ہی ملے گی. بالکل. تو یہاں والوں کو تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی یہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے لوکل, اور مجھے واقعی جینوئنلی لگتا ہے کہ یہ جو عمر بھائی بات کر رہے تھے نا کہ ہماری لوکل انڈسٹری کو جب سپورٹ ملے گی نا تو بہت ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی, اینڈ دیٹس واٹ وی بیڈلی نیڈ. اور اللہ کرے کچھ لوگوں سے بلکہ اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ جو ہمارا ایکسپورٹس کا جو بزنس ہے اس میں کچھ گورنمنٹ نے ایسے اقدامات لائے تھے کہ جو شاید اس کو ہیلپ کر رہے ہیں. سو جو اسی طرح اللہ عالم میں بھی ایئرپورٹس کے اوپر تو ویسی ریسٹرکشنز کافی لگی ہوئی ہیں, تو دس از آلسو این اپرچونٹی کہ ہماری جب یہ اکانومی تھوڑی سی تگڑی ہوگی نا تو انشاءاللہ ایک تو یہ ڈالر والا جو مسئلہ یہ بھی ختم ہو, اینڈ ایونچولی اللہ خیر کرے ہماری کوئی ایسی حکومت آئے جو IMF کے بھی جو ہے نا دباؤ سے نکلنے کی کوشش کرے. تو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے لوکل جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑی آسانی سے انفلوئنس کر سکتے ہیں. فیور کی بوسٹ کے حوالے سے نا ہمارے پاس ایران کی مثال ہے. آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کافی سال پہلے جب ایران پہ شدید قسم کی سینکشنز لگی ہوئی تھی, سو مچ سو کہ امپورٹنٹ میڈیسن تک نہیں, اس پہ بھی کچھ لفٹ کی تھی USA نے, وہ کچھ ان کی ڈیل ہوئی تھی, بہرحال اس وقت شدید لگی ہوئی تھی. تو ایران سروائیو تھرو اٹ, آل دو ایران کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, ان کے پاس تیل بہت زیادہ ہے مجھے پتہ ہے, لیکن پروڈکٹ ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس استعمال کرنے کی دوائی نہیں ہے تو کیا کرنا پڑا, آپ کو خود بلڈ کرنا پڑا. اب آپ دیکھیں ایرانی پروڈکٹس بہرحال بہت ساری ملکوں کی پروڈکٹس ہمارے ریجن میں بہتر ہیں. قطر چونکہ وہ ایک رچ ملک ہے بٹ اس کے اوپر بائیکاٹ لگا تھا بہت سارا گلف کی اسٹیٹس کی طرف. انہوں نے اپنی بلادی کے نام سے ایک برانڈ انٹروڈیوس کیا, دودھ ہی نہیں تھا ان کے پاس, دودھ سارا کا سارا ان کو تب سمجھ آئی, اور سارا دودھ ڈیلی کنزمپشن جو ہے نا وہ سعودیہ سے بائی روڈ امپورٹ ہو رہا ہوتا تھا. دے نیور کیئرڈ اباؤٹ اٹ بیکاز دے ہیڈ سو مچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی. تو انہوں نے اپنا وہ پلانٹ لگایا اور بہت ساری انہوں نے جانور امپورٹ کیے, اور اب ان کا اپنا ایک وہ چل رہا ہے. اب ان کو فائدہ ہو گیا بائیکاٹ کی وجہ سے, اپنے اوپر اسٹرگل کرنے کی وجہ سے. کہ آئی تھنک وہ سلور لائننگ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں بیہائنڈ ایوری کلاؤڈ از سلور لائننگ, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ سلور لائننگ کیا ہے. اور نہیں ہم بھی کیا کہتے ہیں سینکشن سے گزر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے ہمارے,
تو ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی تھی امریکہ نے, اور جس طرح ایران کے اوپر لگائی ہیں تقریباً اسی طرح کی سینکشنز تھیں, اور وہ سخت سینکشنز تھیں. پھر اگلے 3 سال 9/11 تک پھر ہمارے اوپر سینکشنز تھیں. وہ 9/11 ہوا اور پھر ہم امریکہ کے حواری بن گئے, تو وہ ساری ڈیل میں ہاں وہ ہماری لفٹ ہوگی. تو کوئی, اور وہ بڑے اچھے دور تھے 98 99 2000, بڑا اچھا زمانہ تھا الحمدللہ. اچھا گائز, ہم انشاءاللہ یہ ٹاپک اپنا کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جو ہے ویورز آف دا ویک. تو جی آج کا جو ویور آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ہمارے پاس پہلا کامنٹ جو ہے وہ اسفند یار خان 3467 کی طرف سے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ when I watch MWA I feel that each episode is a complete course on a specific topic. The information, the valuable and $1 million words and the knowledge and experience that you guys share on this platform are just like a wow. Just like a wow. ٹھیک ہے, تو آگے انہوں نے ونک بھی کیا ہے referring to the meme obviously. I think we should appreciate and benefit from these discussions as much as possible. It can benefit us so much in our lives, but the thing is I don't know how to do this. In my opinion, the best way to benefit from them is to note down these points in a notebook, but as a university student I have a lot of things to do, and listening to and noting each episode takes a lot of time, which I cannot do. So please, if you can guide me on how to take notes in less time, I will be very grateful to you. جزاک اللہ خیر. یہ ہمارے اسفندیار بھائی کہہ رہے ہیں نوٹ ٹیکنگ کا کیا ٹپ دیں گے آپ؟ میں اس سے پہلے ایک ٹپ دینا چاہ رہا ہوں, کوئک نوٹ, جی, کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز اچھی لگے نا, بہت یا فائدہ مند لگے, آلویز ایٹریبیوٹ اٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ھذا من فضل ربی, سے ماشاء اللہ لازمی سے ہمارے لیے لازمی کہا کریں ماشاء اللہ, اور صرف اللہ کو پریز کیا کریں. ہماری کوئی تعریف نہیں ہے, ہمارے میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف اللہ کا ایک طرف سے ایک سبب ہے اگر فائدہ ہو رہا ہے. سو جسٹ ویورس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی آپ کو کوئی چیز فائدہ مند لگے, خاص طور پہ MWA یا یوتھ کلب, always praise Allah subhanahu wa ta'ala and don't praise us but make dua for us. اب نوٹ ٹیکنگ کے بارے میں کچھ اگر آپ, جی نوٹ کے بارے میں تو ناٹ دا رائٹ پرسن, آئی ہیو نیور ٹیکن نوٹس مائی سیلف, لیکن میں سجیسٹ کروں گا آپ کا حافظہ بہت اچھا رہا ہے ماشاءاللہ. میں کہ حافظہ اچھا رہا ہے آپ کو, نہیں دونوں چیزیں نہیں, امام بخاری کی طرح سب کچھ جو ہے نا حفظ کر لیتے تھے. نہیں ٹو بی آنیسٹ نوٹ ٹیکنگ نا مجھے سنتے ہوئے نوٹ ٹیکنگ بڑا مشکل لگتا ہے. سو اگر کوئی ریکارڈڈ چیز ہے تو اس میں تو بندہ آدھا گھنٹہ سنے, پاز کرے, جو 4 پوائنٹس یاد تھے وہ لکھے بس. باقی میں بھی یہ کرتا ہوں نارملی کہ اف آئی ایم لسننگ ٹو سم تھنگ اینڈ جنرلی مجھے اگر کوئی پوائنٹ اچھا لگتا ہے نا کہ یہ بڑا ویلیوبل پوائنٹ تھا, تو میں پاز کر کے وہ لکھ لیتا ہوں, اینڈ دین اف آئی فائنڈ سم تھنگ ایلس تو میں وہ لکھ لیتا ہوں. اینڈ کبھی کبھار میں اس کا تھوڑا فلو بناتا ہوں. سم ٹائمز آئی ایون لسن ٹو اٹ ٹوائس, لائک فرسٹ ٹائم آئی جسٹ لسن ٹو اٹ, سیکنڈ ٹائم آئی لسن ود دی انٹینٹ ٹو ٹیکنگ نوٹس. اگر مجھے لگتا ہے وہ کانٹینٹ واقعی میں میرے لیے ویلیوبل تھا اور میں نے آگے کہیں جا کے اس کو ڈلیور کرنا ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنی ہے, تو پھر مے بی آئی لسن ٹو اٹ ٹوائس. سو آئی تھنک تھوڑا سا اس میں ایک ٹپ میری طرف سے یہ ہے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ کہیں پہ بھی جیسے ڈرائیو بھی کر رہے ہیں, کوئی کہیں جا رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں نا, اور اگر میں کچھ سن رہا ہوں جو بہت ویلیوبل تھا, آئی میک شیور سم ہاؤ stop for a moment, note down at least without that, breaking the law of the land obviously. Yes, driving کو چھوڑ دیں آپ, کوئی اور کام کر رہے ہوں, کہیں بھی بیٹھے ہوں, آپ just take a short moment and write down somewhere or in your mobile phone, maybe in a Google Keep جیسے ہے, اس میں آپ بنا لیں نوٹ جس میں نا آپ ٹائم لائن لکھ دیں وہ والی, اگر آپ کچھ سن رہے ہیں, اور ساتھ وہ لنک پیسٹ کر دیں. ٹائم لائن سے مراد ہے سوری ٹائم اسٹیمپ, وہ آپ کر دیں کم از کم, اور بعد میں جب آپ کو ٹائم ملے تو پھر آپ اس کو کہیں نوٹ ڈاؤن. ایک میرے خیال سے جو سننے والے نا, ان اگر کوئی ریگولر لسنر ہے اور وہ اچھے نوٹس لیتے ہیں, تو میں کہوں گا کہ ان کے لیے اپرچونیٹی صدقہ جاری کی کہ وہ شیئر کر دیا کرے کامنٹس میں. اگر سمری ٹائم اسٹیمپ شیئر کر دیا کریں, ٹائم اسٹیمپ شیئر کر دیں, یا وہ ہے یہ ایون نوٹس بھی کی پوائنٹس ہیں تو وہ شیئر کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کامنٹ ہے جی ہمارے پاس یوزر NJ6LP7GZ2C کی طرف سے. اگر میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا پریشانی نہ ہو. یوزر, ان کا نام ہے یوزر NJ6LP7GZ2C. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ میرے انڈورس کر رہے ہیں شو کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز سپورٹ ہم ایوری ون بیکاز ہی ڈیزروز اٹ, ہی از ڈوئنگ اے لاٹ فار نیو جنریشن. ماشاء اللہ تبارک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. ارم بطول 6901 کہہ رہی ہیں, آپ کو نہیں پتہ میں اتنی خوش ہوتی ہوں ٹو سی یو پیپل اگین آن دا سیم ٹائم الحمد للہ. یعنی وہ جو ظاہری بات ہے بہت سے لوگ الحمد للہ وہ ہر ویک بہت امپیشنٹلی انتظار کر رہے ہوتے ہیں. پھر کامنٹ ہے جی ریف EO4XD کی طرف سے, وہ کہہ رہی ہیں جزاک اللہ فار another incredible and intellectual shows یا بھائی, you and youth club are doing wonders for Pakistan and its youth, جزاکم اللہ خیرن. SJT4321, آج نمبرز بہت سارے آ رہے ہیں جی, کا کہنا ہے ڈیورنگ واک لاسٹ ایئر آئی مسڈ MWA so much. Thanks for arranging it this time despite the busy schedule. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. اس دفعہ ویسے واقعی میں ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ
ایون دو ونڈز آف چینج چل رہا ہے اور اس کا اسکیجول بہت بزی تھا, اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہماری میڈیا ٹیم کو جو اس کی ایڈیٹنگ کرتی تھی. ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ جدھر بھی ہم ہیں, چاہے لاہور میں, کراچی میں, جہاں پہ بھی ہیں, شو ضرور ریکارڈ ہو اور ایڈٹ ہو جائے اور وہ ٹائملی پوسٹ ہو جائے. الحمدللہ وہ ہوا بھی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بھی توفیق عطا فرمائے. لاسٹ کچھ کامنٹس لیتے ہیں جی. راخی علی سید ہا گووند بھاپ 7478, کافی لمبا سا نام ہے. آگے لکھا ہے کہ جی آئی ہیو ٹو سے دس, کہہ رہی ہیں آئی ہیو ٹو سے دس, ماشاء اللہ with the flower, mashallah with the flower. The way you guys present the facts compared to science and today's myths with Quran and Sunnah is absolute and reasonably recommendable. اور آگے انہوں نے تالیاں بجائی ہیں وہ, ٹھیک ہے. لاسٹ کامنٹ لیتے ہیں جی محمد اسامہ 4476 کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ضیاء بھائی, پلیز ایڈ ٹائم اسٹیمپس ان یور ویڈیو. میڈیا ٹیم اب دیکھیں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے, بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, بات بہت بڑھ گئی ہے. تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم ضیاء بھائی, پلیز ایڈ ٹائم اسٹیمپس ان یور ویڈیو سو وی کین ایزیلی انڈرسٹینڈ ون بائی ون اسٹیپس. جزاک اللہ ود 2 hearts سے انہوں نے ہمارا دل بھی جیتا. تو گائز یہ ہمارے وہ آج کے کامنٹس تھے. اچھا میں واپس ٹاپک کی طرف لوٹ کے آتا ہوں. ہم لوگوں نے بات کی بوائے کاٹس کی بات کرتے. زارا برانڈ کے بارے میں ریسنٹلی ایک بڑی کانٹروورسی بنی. آئی ہرڈ کچھ ویڈیوز اس میں سے فیک بھی تھے جہاں پہ دکھایا گیا کہ جی لوگوں نے زاراز کے باہر کپڑے پھینک دیے ہیں. البتہ کچھ ویڈیوز ٹرو بھی تھے, جس طرح سے زارا کا جو برانڈ ہے اس کے باہر کسی نے فری پیلسٹائن لکھ دیا یا غزہ لکھ دیا, اس کا لوگو کو کاٹ کے نا, یعنی اس کے اوپر غزہ لکھ دیا کسی نے. تو یہ تو ہوا ہے, یعنی دیئر اسٹورز ہیو بین وینڈلائزڈ. اینڈ کیوں ہوئے ہیں, کیونکہ اف یو ڈونٹ نو تو زارا نے ریسنٹلی ایک ایڈ کیمپین لانچ کی تھی جس میں ایک جیکٹ ہے کوئی نئی جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے, جس میں جو ماڈل ہیں انہوں نے کچھ لگتا ہے کہ جس طرح کارپسز کو پکڑا ہوا ہے جو کہ ایک کفن میں لپٹی ہوئی ہیں نا, اور پیچھے بھی آپ کو ڈسٹرکشن نظر آ رہی ہے کہ سیٹ ٹوٹا ہوا ہے بالکل. اور یعنی بیسکلی جو امیجری نظر آ رہی ہے نا, یعنی اگر آپ کو کچھ پتہ نہ ہو, بیک اسٹوری نہ پتہ ہو, تو آپ کو لگے گا کہ جیسے ربل ہے اور ملبہ گرا ہوا, جس طرح آج کل مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, اللہ معاف کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ کفنوں کے اندر کچھ ہاف ایمپیوٹیڈ باڈی زمین پہ پڑی ہوئی ہیں, کچھ پیچھے پڑی ہوئی ہیں, کچھ اس نے اٹھائی ہوئی ہیں کفن کے اندر لپٹے ہوئے. تو ظاہری بات ہے عوام نے جب یہ امیجز دیکھے تو بہت بڑا رد عمل ہوا, بیکلیش ہوا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو, مذاق کر رہے ہو, آپ اتنے انسینسٹیو کیسے ہو رہے ہو کہ اپنے برانڈ کو پش کرنے کے لیے آپ کرنٹ ایک بہت بڑا جو کانفلکٹ ہے, جینوسائیڈ ہے, اس کو آپ یوز کر رہے ہو. زارا نے البتہ اس کو بیک ٹریک کیا, انہوں نے کہا کہ جی نہیں جی ہم اس ایڈ کو ریموو کراتے ہیں, ہماری یہ انٹینشن نہیں تھی, یہ کیٹلاگ کچھ اور ڈسپلے کر رہا ہے. پوائنٹ آف دا میٹر از کہ یہ تھوڑا سا نا لگتا ہے کاپ آؤٹ ہے, مطلب میرا اپنی اوپینین, آئی کوڈ بی رانگ. بٹ جس طرح بیلنسیاگا کا اسکینڈل ہوا تھا لاسٹ ٹائم, آپ کو یاد ہوگا, جس میں پیڈوفیلیا کو پروموٹ کیا جا رہا تھا اور ایک قانون کی کتاب جو تھی وہ ٹیبل پہ پڑی, بلکہ وہ لا جو تھا نا وہ پڑا ہوا تھا ٹیبل کے اوپر, اور پھر وہ ایسی چیزیں جو کہ بہت ہی نازیبا ہیں, وہ کچھ پروڈکٹس ہیں اور بچے اس کے اندر فیچر ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ بچوں کا برانڈ ہے وٹ ایور. سو ہو آر یو ٹرائنگ ٹو فول, بٹ وین اٹ گاٹ بلون آؤٹ آف پرپورشن تو اور لوگوں نے بوائکاٹ شروع کیا, انہوں نے ایک دم سے توبہ کر لی اور کہا نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا. نہیں, سو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے غلطی سے یہ کر دیا, کیونکہ اگر آپ اس فوٹو کو دیکھیں تو وہ جو کفن ہے وہ یہ تو مسلمانوں کے بریل کا طریقہ ہے جی, اس طرح سفید کفن باندھنا جیسا باندھا گیا اس کارپس کو, اور میرے خیال میں کسی اور مطلب دین میں نہیں باندھا جاتا, یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے. تو یعنی جس نے بھی ان کا جو بھی کانسیپٹ دینے والا تھا, ڈیزائنر تھا یا جو بھی تھا, تو اس نے ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ اٹس اے مسلم تھنگ کہ آپ اس طرح سفید کفن, کالا کیوں نہیں تھا, کوئی کفن کیوں نہیں تھا, تو وہ کفن جو ہے وہ ہمارا وہ دوسری بات یہ اسپیسیفکلی دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ ہے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ جو ایڈ کمپنی ہے نا, جنہوں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی جن کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا, جو کہ ایڈ بناتے ہیں, اکثر اوقات کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ سارا بلیم ان پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ بینگ پارٹ آف دا کارپوریٹ سیکٹر فار اے لانگ ٹائم, آئی نو کہ اتنے بچے آپ نہ بنے کہ سارا ایڈ ایجنسی بتا دے, کوئی اپروو تو آپ کے آرگنائزیشن میں کرتا ہے نا, وہ وہاں پہ کوئی مطلب کتا بلی ڈال دے اس میں اور اس نے کپڑے پہنے, وہ کبھی بھی آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یار یہ ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے. یو ول نیور ایکسیپٹ کہ اگر وہ کوئی ایسی امیجری یوز کریں جو آپ کے برانڈ کے ساتھ اگری نہیں کرتی, آپ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرو گے, وہ ایڈ اپروو ہی نہیں ہوگا. دیکھو جو بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی آئیڈیا دیتی ہے وہ آپ کے مارکیٹنگ مینیجر کو یا مارکیٹنگ ڈائریکٹر کو اپروو کرنا ہوگا. ایسے تو نہیں کہ انہوں نے ایڈ بنا دیا, ہم اتنے معصوم بولے تھے ہم نے ڈال دیا, بلکہ جتنا بڑا برانڈ ہوگا اتنی زیادہ اسکروٹنی کرتے ہیں. تو پروسیس بھی ہوتا ہے, پورے پروسیس سے گزرتے ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ اچھا آئیڈیا ہے اور ایک بندے نے اپروو کر دیا, ایسا بھی نہیں ہوتا. اس کے پیچھے پوری برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, ایڈورٹائزنگ ایجنسی آ کے ملٹیپل میٹنگز ہوتی ہیں, اس کے بعد جا کے پھر اس کے بعد ایڈ شوٹ ہوتا ہے. اس کے اندر بھی آپ کے ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی اور آپ کے برانڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہاں پر. جیسے ناٹ سم تھنگ کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا جس طرح آئی فون ہے نا, آئی فون برانڈ جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو کسی ٹیررسٹ کے ہاتھ میں موویز میں آئی فون نظر نہیں آئے گا.
آئی فون کی پالیسی ہے آپ نے, یعنی ان کی مارکیٹنگ کیمپین ہے نا, کوئی بھی ٹیررسٹ اگر فون میں لا رہا ہے نا اس کے ہاتھ میں آئی فون نہیں ہوگا. ہیرو کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے, جو کوئی فار ایگزامپل پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے, ایکس وائی زیڈ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے, لیکن جو کرمنل ہے ہی ول نیور بی یوزنگ این آئی فون. یہ آئی فون کی ایک مارکیٹنگ پالیسی ہے. نمبر 2, اسی طرح سے کچھ برانڈز ہیں لائک BMW اینڈ سو آن, وہ بھی کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی گیٹ اوے کار دکھانی ہے تو وہ کرمنل کم از کم یا جو ولن ہے وہ آپ نے BMW میں نہیں دکھانا. یعنی اس طرح کے کچھ ان کی نا پالیسیز کچھ سالوں میں رہی ہیں, یا کچھ کی تو بلینکٹ ہی ہیں کہ بھائی ہمیشہ کے لیے آپ نے ایسا نہیں کرنا, اگر آپ کریں گے ویل سو یو, ہم آپ کے اوپر مطلب کورٹ کیس کر دیں گے کہ آپ نے ہماری گاڑی کیوں دکھائی ہے فلاں فلاں سین کے اندر. تو ان کے نا اپنے کچھ امپریشنز ہوتے ہیں جو ان کو مینٹین کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ زارا کی کیمپین ہے, زارا از سپوز ٹو بی لائک اے فیملی برانڈ, کہ اس میں مردوں کے, عورتوں کے, بچوں کے, سب کے یعنی کپڑے ہوتے ہیں. تو وہ اگر اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر ایسی چیز سے, دین دیر از اے لاٹ آف کوسچنز دیٹ نیڈ ٹو بی آسکڈ. سو اس کا رد عمل کیا ہوا ہے, لوگوں نے بوائکاٹ شروع کیا ہے. زارا جو ہے وہ کافی زیادہ اس کو بیکلیش مل رہا ہے, لاٹ آف ہیٹ ایکچولی گیٹنگ اینڈ وینڈلائزیشن. انہوں نے ریگریٹ کیا ہے اور اس کو ایڈ کو ریموو تو کر دیا کیونکہ آبویسلی منی اسپیکس نا وہ. لیکن انہوں نے کیا بتایا, کہتے ہیں جی it presents a series of images of unfinished sculptures in a sculptor's studio and was created with the sole purpose of showcasing craft-made garments in an artistic context. Excuse me, گارمنٹس کا اسکلپٹرس کے ساتھ خاص طور پہ, اور اسکلپٹرس لپٹے ہوئے ان کا کیا تعلق ہے؟ اٹ لکس لائک یو ہیو میڈ اٹ اپ afterwards, اللہ عالم, but it looks like it gives a lot actually of message. صحیح بات ہے. اور I think جو مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں نا لائک CBS, CNN, BBC وغیرہ, ان کی ریٹنگ ویسے اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ نو بڈی بلیوز دیم اینی مور. یعنی ایون اف دا اسٹیٹمنٹ کمز کہ نہیں وہ ایسے, جب یہ ڈیفینڈ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کہتے ہو آپ تو چپ کریں, میں کسی اور سے پہلے سن لوں. کیونکہ a lot of times you find, کیونکہ CNN, BBC have completely lost their credibility. BBC is now trying to get it back somehow کہ ہمیں تھوڑا سا ہو جائے, کیونکہ آپ کی اتنی بائسڈ رپورٹنگ آ رہی ہے کہ لوگ آپ کو سیریس نہیں لے رہے. اب لوگ نہیں سیریس لے رہے یار. اب یعنی ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے جو وار کرائمز ہو رہے ہیں. آپ لوگ ایک جرنلسٹک کمیونٹی ہو, آپ کو نظر نہیں آ رہا, وہاں پہ جرنلسٹ مر رہے ہیں. یعنی غزہ کے اندر یعنی جرنلسٹ مار دیے آپ لوگوں نے, اسرائیل نے ان کو نہیں چھوڑا. اور میں ابھی ریسنٹلی ہم لوگ کراچی گئے تھے, وہاں پہ پریس کلب کے باہر باقاعدہ طور پہ نا جرنلسٹ کے پکچرز لگی ہوئی تھیں, لائک یعنی تقریباً 4-5 درجن آپ کہہ لو جرنلسٹوں کی پکچرز لگی ہوئی ہیں جو کہ اس کانفلکٹ میں ابھی تک مارے گئے ہیں وداؤٹ اینی فالٹ آف دیئر اون, بغیر کسی وجہ کے مار دیا آپ نے ان کو. تو وہاں باقاعدہ احتجاج ہو رہا تھا. تو آپ سوچیں کہ یہ تو کوئی اندھا بھی دیکھ سکتا ہے. تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ایک وہ دینا کہ جی نہیں جی ہم تو زارا کا جو بھی کلیم ہے کہ جی ہم لوگ جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہتے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ ہم تو جی وہ کرافٹ مین شپ دکھا رہے ہیں. زارا کو کلین شیٹ ہماری طرف سے کم از کم نہیں مل سکتی کہ وہ کہیں کہ جی بالکل بری ذمہ ہو گئے. نہیں, دیر از ڈیفینیٹلی دے آر ڈیفینیٹلی ٹو بی بلیمڈ فار دس کائنڈ آف کیمپین. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں پیئرس مارگن ریسنٹلی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے, بوائکاٹنگ پیئرس مارگن. اچھا, پیئرس مارگن آلدو اس نے اپنے شو کے اوپر کئی پرو پیلسٹینین آوازوں کو انوائٹ کیا, لائک محمد اجاب اینڈ ڈلی حسین ریسنٹلی, اینڈ ٹھیک ہے وہ جو ایجپشن مطلب کمیڈین کامک تھے جو نا بسام یا باسم, ان کو بلایا. تو اور بھی کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا. لیکن ہمیشہ آپ دیکھا ہوگا ان کا لائن آف کوشچننگ جو ہے وہ کس طرح رہتا ہے. سب سے پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے کسی طرح سے حماس کو ٹیررسٹ کہہ دیں آپ, بٹ ڈیو کنڈیم حماس والی بات اسٹارٹ وہیں سے ہوتی ہے, اور پھر جا کے کہیں نہ کہیں اگر اسرائیل پہ بات آتی بھی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں گول مٹول ہو جاتی ہے اور بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. ریسنٹلی ہاؤ ایور پی ایس مارگن سے ایک بہت بڑا بلنڈر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ ڈونٹ یو سی ہاؤ دا میجورٹی آف پیپل کمنگ ٹو اسلام آر ویمن, اینڈ ہی سیڈ, he asked کہ why do you think that's so? So he said because they love to be oppressed. And then he repeated it, are you serious? He said کہ women are coming to Islam because they love to be oppressed. Now that statement is very very damning and offensive as well. Very offensive. مطلب آپ کہہ لو کہ آپ نے بلینز آف مسلم ویمن جو ہیں یعنی ان کو. جب میں پی ایس مارگن کا نا یہ بہت زیادہ شوز نا سنتا ہوں جسٹ ٹو نو, کیونکہ اس کی ایک آواز پھیلی ہوئی ہے دنیا میں, جسٹ ٹو نو کہ کیا لوگ سن رہے ہیں. اور جو لاسٹ جس انٹرویو کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ NHSGP پریکٹیشنر مسلم جو تھا عبد الواحد صاحب, وہ اتنا پتھیٹک گیا ہے پی ایس مارگن کی طرف سے. یعنی اس میں نا اس نے ایک تو بل شٹ بھی کہا ہے بہت ساری چیزوں کو اس کو, اور یہ بھی کہہ گیا. اور مجھے لگتا ہے کہ پی ایس مارگن, حالانکہ ہم نے شروع میں جب
قطر میں فیفا ہوا اس نے کافی پازیٹیو رسپانس دیا تھا, تو وی ہیڈ سم رسپیکٹ فار ہیم ایکچولی. لیکن اب دیکھا ہے جب سے اس نے اسٹارٹ کیا نا یہ اس ایشو پہ بات کرنا, جب بھی آپ ایکچوئل ریزننگ ایکسپلین کرنے لگتے ہیں نا کہ کیا ہے, کیونکہ وہ 7 اکتوبر سے اسٹارٹ کرتا ہے اور پھر مانتا بھی ہے ساتھ ساتھ نہیں مجھے پتہ ہے 7 اکتوبر سے نہیں ہے, اس کی ہسٹری مجھے پتہ ہے. لیکن جب بھی آپ ایکسپلین کرنے لگتے ہیں کہ 7 اکتوبر کیوں ہوا ہے, تو ہی کٹس ان, وہ بالکل اسٹیپس اوور, وہ بالکل بات نہیں کرنے دیتا. اور وہ یہ جو عبدالواحد صاحب ہیں, یہ جو جی پی یو کے جنرل پریکٹیشنر, ان کو تو اس نے بات ہی نہیں کرنے دی بالکل ہی. اور انہوں نے کہا بھی کہ آئی ریکویسٹ یو ٹو لیٹ می فنش آنسرنگ یو. وہ ابھی ایک جملہ ہی انہوں نے بولا تھا ایکسپلین کرنے کے لیے, مجھے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح کورس پہ جا رہے تھے جواب, فوراً اس نے اسٹیپ اوور کیا. تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی نا اس کو سلپ اوور زیادہ ہمیں دکھایا ہے کہ یہ جو بہت مشہور ہو رہے ہیں نا لوگ, اتنی بڑی بات کروا دی ہے. حالانکہ اس کے بعد میں نے نا دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ٹیکٹک ہے, وہ کبھی کبھار ایسے پیلسٹینینس کو لے کے آتا ہے جس کو لمبا سنتا ہے, اور پھر نا ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے. جیسے وہ ایک ڈاکٹر ہے فلسطینی جس کی فیملی ممبرس بہت سارے فوت ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اس کو بلایا جس سے ایک پازیٹیو کریٹ ہو جاتا ہے امیج اور ہمدردی. اسی طرح اس کے بعد اس نے یہ مارگن فنکلسٹین یا فنکلسٹائن جو بھی کہہ لیں آپ, نارمن فنکلسٹین کو بلایا ہے اور اس کو نا ایٹ لینگتھ بولنے دیا ہے اگینسٹ. اور اس نے وہ تو چونکہ پروفیسر لیول کا ایکیڈیمک لیول کا بندہ ہے نا, تو اس کے آگے پی ایس مارگن بھی زیادہ نہیں میں بھی بات کر سکتا ان ٹرمز آف جو لٹریچر میں یا جو بھی ٹرمنالوجیز ہیں ان کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے, تو اس کو اس نے بولنے دیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے وہ اپنی اس کا میرا اپنا ذاتی اوپینین پیس مارگن کے بارے میں, وہ ہمیشہ سے نا ہمیشہ لائک یہ بہت پرانی بات ہے, ہی از آلویز ٹرائی ٹو ریمین سارٹ آف کنٹروورشل تاکہ وہ مین اسٹریم پہ رہے. ہی اس وقت آئی تھنک اس پورے کانفلکٹ میں نا ہی از پرابلی دا موسٹ واچ مین. اس کا جو شو ہے نا وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے, اور وہ بیکاز وہ جو کانٹروورسی پہ کانٹروورسی کریٹ ہوتی ہے نا, وہ کبھی پرو پیلسٹین وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے, جنرل ایجنڈا تو اس کا کلیئر ہوتا جا رہا ہے. اور وہی بات ہے کہ ابھی اس نے نا ملٹیپل بڑے بڑے بلنڈرز مارے ہیں. سو جب آپ ایک چیز بڑا عرصہ کرتے جاؤ نا, تو لوگوں نے اب اس کے کلپس نکالنا شروع کر دیے کہ ہاؤ ہی واز, کوئی ایک نیریٹیو جو پرو اسرائیلی جب چل رہا تھا اس کو کیسے ٹریٹ کر رہا تھا اور ان کو کیسے کر رہا تھا. ابھی اس کا بڑا انٹرسٹنگ ایک جو بلنڈر تھا جس میں ایک اور تھے, انہوں نے اس سے پوچھا ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ٹیررزم, تو اس پہ اس نے کہا کہ جب وہ اگین وہی کوشچن نہیں ہوتا اس کا کہ ڈو یو کنڈیم حماس, ڈو یو کنسیڈر دیٹ ایز اے ٹیررسٹ ایکٹ. تو اس نے کہا اچھا مجھے پہلے تم بتاؤ کہ واٹس یور ڈیفینیشن آف ٹیررزم. اس نے کہا کیا مطلب, تو کہتے ہیں, اور اس نے کہا جو ٹیررسٹ اٹیک ٹیرر ایکٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیررزم ہوتا ہے. تو اس نے کہا اچھا ڈیفائن ٹیرر ایکٹ. اس نے کہا کہ یار جو ڈیفینیشن, اس نے کہا واٹ از دا ڈیفینیشن. اس نے کہا جو ٹیررزم ہے, اس نے لٹرلی یہ کہا کہ ٹیررزم وہ ہے جو ٹیررسٹ ایکٹ ہوتا ہے, اور ٹیرر ایکٹ وہ ہوتا ہے جو ٹیررزم. مطلب اس نے ڈیفینیشن یہ کی. اور اس نے ایک اور جو بلنڈر مارا, اس نے کہا سو کلنگ چلڈرن اینڈ سیویلینز از ناٹ این ایکٹ آف ٹیررزم. تو اس نے ایک دم سے کہا ہے نو. اس نے کہا نو, تو اور وہیں پہ اس نے جلدی سے کہا اچھا اس کو بند کر کے اس نے کہا بریک پہ گیا. تو اس نے ایک بہت بڑا بلنڈر مارا, وہ بھی وائرل ہوئی ہے. یہ جو آپ نے بتایا عورتوں مسلم والا یہ بھی ہوا, تو اس کے بعد اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اس نے اور اپنی ویڈیو نکالی ہے کلیریفیکیشن کی کہ نہیں یہ مطلب نہیں. ہاں, اور بیکاز اوبیسلی ہی نیڈس ٹو کور اٹ اپ. بار بار وہ پھر کہتا رہتا ہے کہ یار میں نے اتنی دفعہ کہا ہے کہ نہیں جی میں آئی انڈرسٹینڈ دا پیلسٹینین وہ, بٹ اکٹوبر دا 7 والی گھوم پھر کے بعد پہ ادھر آتا ہے. بٹ وہ یہ کہ ایونچولی اب اس وجہ سے اتنے بڑے بلنڈرز مارتے وہ یہاں پہ پہنچا کہ پیپل آر سیئنگ کہ یو نو ہی ہیز بین ایکسپوزڈ اینڈ شوڈ بی بوائکاٹ ہم ایز ویل. تو آئی تھنک پیئرس مارگن جو ہے نا وہ از ناٹ اے ٹرسٹ وردی سورس ایٹ آل کسی چیز پہ بھی. وہ ایون دیر واز اے ٹائم ہی واز پرو LGBT جب یہ اتنا چیز مشہور نہیں تھی. تو اس ٹائم نا اس نے 2014-13 کے بارے میں اس نے بڑی پرو LGBT باتیں کرنا شروع کر دی کہ یار ان کے رائٹس ہونے چاہیے. اب یہ ایون جو اس کا جو مارننگ بریک فاسٹ شو جو ادھر ہوتا ہے, آئی تھنک BBC پہ ہوتا ہے, کہاں پہ ہوتا ہے UK میں, اس پہ اس نے جو پرو LGBT لوگ ہیں ان کو اپنے شو پہ بھی اور ادھر بھی بلا کے ان کو رگڑا اچھا بھلا کہ اینٹی ان کی بات کی, کیونکہ ہی وانٹس ٹو گو اگینسٹ دا مین اسٹریم جو چل رہی ہوتی ہے نا چیز. تو وہ جب آپ اسٹر اپ کرتے ہیں نا کنٹروورسی, تو ایک دم سے آپ پاپولر ہو جاتے ہیں. قطر کے بارے میں بھی اس نے وہ کیا تھا. تو آپ یہ تھوڑا سا اس کی اپنی ٹیکٹکس ہیں, ہی کیپس آن سوئچنگ فرام ون سائڈ دی ادر جسٹ ٹو گین ویوز آئی تھنک. اچھا دیکھیں ان آل آف دس جو کچھ بھی ہو رہا ہے, میں حیران تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں وہ بھی ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اسرائیل کو کہنے کے لیے کہ بھائی اسرائیل جو ہے وہ اپنی PR جو کیمپین ہے وہ لوز کر رہا ہے کیونکہ آف دس انڈسکرمنیٹ بامبنگ اینڈ کلنگ آف سویلینز. اسرائیل اپنی گراؤنڈ لوز کر رہا ہے. وہ جو اپنے آپ کو ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ رکھتا تھا نا, یا
بومنگ کرنے کے بعد بھی وکٹم بنتا تھا کہ نہیں جی ہم تو ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو اب بائیڈن بھی جو کہ ہائیلی پرو اسرائیل سائڈ پہ اور شروع سے رہا ہے اور ان کی پوری پارٹی ایسی ہے اور ہیویلی فنڈڈ بھی ہوتے ہیں تھرو ڈفرنٹ زائنسٹ لابیز اینڈ آل دیٹ, وہ بھی اب کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ بھائی یار یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. مطلب ڈیتھ ٹول اس وقت 19,000 پہ چلا گیا. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں جو بائیڈن نے جو بھی کہا ہے, جب بات آتی ہے ایکشن کی, سے لپ سروس تو بہت آسان ہوتی ہے. ابھی سیکورٹی کونسل نے سیز فائر کے لیے وہ اجلاس بلایا تھا, سب نے کہا سیز فائر کرو. کس نے اپنا ویٹو پاور استعمال کیا اگینسٹ دا سیز فائر؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے. 250+ ووٹس میں سے ویٹو یو ایس اے along with 9 more کنٹریز, جس میں اسرائیل ایک اور ہے, تو 8 مزید کنٹریز ہیں صرف کہ ایون برٹش یار وہ 8 جو ہے نا وہ بھی وہ نارملی وہ اپنے ساتھ وہ اتنا کوئی للو پنجو قسم کی کنٹریز کو ملا لیتے ہوتے ہیں. ایون یو کے نے ایبسٹینشن اختیار کی ہے اس دفعہ. آئی مین میرا جہاں تک خیال ہے اس دفعہ ایبسٹینشن کیا, اس سے پہلے تک وہ بھی. دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ان کے جو لوگ ہیں نا لندن میں کتنے لوگ, بہت پریشر ہے ان کے اوپر. واشنگٹن میں کوئی 1.5-2 ہفتے پہلے ملینز لوگ باہر آئے تھے, بہت پریشر ہے. انہوں نے الیکشنز بھی لڑنے ہیں سارا کچھ. تو میرا یہ خیال ہے ضیاء بھائی کہ جو بائیڈن ہے نا یہ وہ نا آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو, اور دوسرا یہ کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ واقعی اسرائیل پہ تھوڑا سا نا جسے کہتے ہیں نا غصے ہوں, تھوڑا سا ناراض ہوں کہ بھائی یار ہم تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, ہماری پوری قوم ہمارے خلاف کھڑی ہوئی ہے, اس کے باوجود ہم تمہیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے ویٹو کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تھوڑا سا تم ان کے اسپوکس پرسن نے ایڈمٹ کیا ہے پریس کانفرنس میں کہ ہماری کچھ ہارڈ کنورسیشن بھی ہوئی ہیں, پر اللہ عالم. لیکن نا ان کی مجھے جہاں تک اندازہ ہو رہا ہے کہ یو ایس اے یہ پریٹینڈ نہیں کرتا, لیکن یو ایس اے کو خود اپنی پی آر بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے ان کی. ویسے ہی ان کی پہلے بہت کافی جگہوں پہ خراب ہے, کون سا ان کی نہیں تھی, لیکن اور زیادہ خراب ہو رہی ہے ان میں بھی جن میں پہلے نہیں تھی, جو ان پہ پہلے بلیو کرتے تھے. المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی اتنا زیادہ یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں, اس کے باوجود اگر ہم لوگ نہ سمجھیں تو پھر یعنی وہ کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے بات کرتے تھے نا کہ پازیٹیو سوشل میڈیا انفلوئنس اگر کوئی لوگ کرنا چاہیں, کینیڈین سنگر سانگ رائٹر دا ویکینڈ جو ہیں انہوں نے 4 ملین میلز کا کہا ہے فلسطینینس کے لیے کہ وہ پرووائڈ کریں گے. اب دیکھیں یہ بھی ایک وہ بندہ ہے جو کہ سانگ رائٹر ہے, سنگر ہے, ہیں اوریجنلی مسلم اوریجن کے ہیں. انہوں نے یہ پلیج کیا کہ اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے, ان کو جو فیم فارچون ملا ہوا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے 4 ملین میلز کا انہوں نے وعدہ کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا. may اللہ گائیڈ ہم. اینڈ دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ نا اب وہ ظاہری بات ہے اس سے ان کا کانٹریکٹ کینسل ہو سکتا ہے, ان کو سیٹ بیک ہو سکتا ہے فرام دا ٹاپ لیول, بیکاز ریکارڈ لیبلز جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہیویلی انفلوئنسڈ اور کنٹرولڈ ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کا کانٹریکٹ کینسل ہو جائے, بہت سارے مسئلے آ جائیں, لیکن بہرحال ہی اسٹوڈ اپ فار واٹ از رائٹ اینڈ الحمدللہ آل کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو. اچھا گائز ہم لوگ اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جو کہ ہے نیوز آف دا ویک. تو آج کا جو نیوز آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ایک بڑی ہی عجیب اور غریب خبر ہے, اور میں چاہوں گا دانیال بھائی اس پہ آپ تبصرہ کریں. مانی اے کیو عرض کیا ہے. مانی اے کیو آپ کو لگ رہا ہو کسی مرد کا نام ہے, یہ ایک بایولوجیکل فیمیل ہے جو کہ مرد بنی ہوئی ہے, پاکستان سے ان کا تعلق ہے. نیدرلینڈ کی ایمبیسی ہے غالباً ان پاکستان, انہوں نے لکھا کہ کانگریچولیشنز ٹو مانی اے کیو فار وننگ دا ہیومن رائٹس ٹیولپ ایوارڈ. اب یہ ہیومن رائٹس ٹیولپ ایوارڈ کس چڑیا کا نام ہے, تو ایمبیسڈر جو ہینی ڈی ویریس ہیں وہ کہہ رہی ہیں پریزنٹڈ دا 2003 ٹیولپ ایوارڈ ٹو مانی فار ہز, ایکچولی وہ ہر ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ کریجس ورک ان ڈیفینڈنگ ہیومن رائٹس. اور آگے لکھتے ہیں جی اپنے کامنٹ میں ہی کہ through his perseverance, Mani has given a voice to those frequently silenced and brought society closer to full acceptance of fundamental human rights. He is making real and lasting change in Pakistan. ہمارے جو ٹرانسجینڈر کورسپونڈنٹ ہیں وہ ہیں جی دانیال بھائی. دانیال بھائی یہ مانی اے کیو کیا سین ہے یار؟ ضیاء بھائی یہ اس طرح ہے کہ مانی اے کیو صاحبہ جو کہ ایک بایولوجیکلی وومن ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی جب یہ لا آیا 2018 میں تو اس ٹائم ہم نے بھی, کیونکہ اس پہ زیادہ اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے 2020 کے بعد, یعنی کرونا کے بعد آپ کہہ لیجئے, تو انہوں نے 2018 کے لا آنے کے فوراً بعد انہوں نے اپلائی کیا اپنا آئی ڈی کارڈ چینج کروانے کے لیے. اور اس ٹائم نادرا نے ظاہر سی بات ہے ان کو اسٹریٹ اوے آئی ڈی کارڈ جب نہیں دیا تو یہ محتسب عدالت چلے گئے. اور کیونکہ ایکٹ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ اس طرح کوئی میڈیکل پروف وغیرہ نہیں مانگ سکتے کیونکہ وہ ہراسمنٹ میں آئے گا, تو انہوں نے اس چیز کو یوز کرتے ہوئے ان کو محتسب عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا.
اور انہوں نے ڈائریکٹ فیمیل آئی ڈی کارڈ سے ڈائریکٹ میل آئی ڈی کارڈ بنوایا. اچھا یہ وہ بات ہے ضیاء بھائی جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یار مرد جو ہے وہ عورتوں کی شناختی کارڈ بنا لیں گے اور عورتیں مردوں کی شناختی کارڈ بنا لیں گے. تو یہ آگے ہمیں کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی, شریعت کورٹ کے اندر بھی دلائل میں, اور ہمیشہ ہر فورم پہ انہوں نے چیخ کے ہمیں یہ رپلائی دیا کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. لو بھائی آپ کا اپنا کیس ایک سامنے آ گیا. تو یہ اصل میں ایک لیسبین ہے, اور انہوں نے پھر بعد میں اپنا لیگلی اپنا وہ چینج کر کے ان کا ادارہ بھی ہے, ہاں ہوپ کے نام سے ایک ادارہ بھی چلا رہی ہیں اور لاہور کے اندر. اور ان کے بیسیکلی ادارے کا کام ہی ہے یہ لوگوں کو ان معاملات میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, لوگوں کے آئی ڈی کارڈز بنوانا, لوگوں کی میچ میکنگ کرنا ہومو سیکشول کمیونٹی کی, اور اس طرح کے جتنے بھی غلیظ معاملات ہیں ان میں یہ انوالوڈ ہیں. اور انہوں نے خود بھی ایک عورت سے شادی کی ہوئی ہے, یہ خود بھی ایک عورت ہے اور انہوں نے ایک عورت سے شادی کی ہوئی ہے, اور انہوں نے ایک بچی کو بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. صحیح ہے, تو یہ ان کا معاملہ ہے. اور انشاءاللہ اب یہ ہمارے نوٹس میں آ چکی ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ایک, کیونکہ ان کی جو میرج ہے نا وہ لیگلی رجسٹرڈ ہے. یہ بے شک ملک سے بھاگ جائیں, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں بے شک بھاگ جائیں تو اچھا ہے. یہ ابھی میں اس میں خود پرسنلی دیکھ رہا ہوں, تو انشاءاللہ ہوپ فلی ہمیں ان کا جب میرج ریکارڈ اور ساری چیزیں ملیں گی اور ہم ان کو کورٹ میں لے کے جائیں گے, اور انشاءاللہ ہم پھر جو کچھ ہوگا وہ کورٹ فیصلہ کرے گی. لیکن آئی ایم ہوپنگ کہ ان کی جو شادی ہے اس پہ انکوائری ہوگی. اگر یہ انکوائری اور یہ بایولوجیکلی وومن ثابت ہو جاتی ہیں, صحیح ہے, تو پھر یعنی جو یہ ثبوت مانگتے تھے نا ہم سے کہ بھئی ایسے کیسز کہاں ہوئے ہیں, کہاں پہ ہومو سیکشول میرجز ہوئی ہیں, اول تو بہت زیادہ ثبوت ہے, یہ باتیں ہمیں پتہ ہیں آلریڈی. تو چلو ایک اور صحیح اور ان کو کریں گے. تو یہ معاملہ ہے, اور یہ اکیلی نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے ہیں, اور یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں آپ کہہ لیں ٹرانسجینڈر جو مین ہیں ان کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور کافی زیادہ ود ان دا کمیونٹی ان کا نام بھی ہے. میرے سننے میں آیا کہ ان کا شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کمیونٹی کے ساتھ, یہ کبھی ویزیبل نہیں ہوں گی اور حصہ نہیں کریں گی, اور اب ایوارڈ لے کے یہ ذرا سامنے آئی ہیں فار دا فرسٹ ٹائم. کیونکہ ظاہری بات ہے جس طرح کا کام ان کا ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو کے ہی ہوتا ہے, پبلکلی تو آ نہیں سکتے. خیر جو بھی ہے یہ تو وی آر آن اٹ, اور انشاءاللہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا, شاید نیشن وائڈ کیمپین اور شاید اسلام آباد میں تھی, جہاں پہ یہ ٹرانسجینڈر پرسنس کو انڈر ہیومن رائٹس جو ہے وہ بڑا پروموٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ پورے بینرز لگے ہوئے تھے اسلام آباد کے اندر, ہم نے خود دیکھے, میں چاہوں گا یہاں پہ ہم دکھا بھی دیں. وہ باقاعدہ طور پہ جہاں پہ ایک مرد بنا ہوا ہے جس نے ایک ماسک سا پہنا ہوا ہے آدھا سا, جس میں خاتون بنی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے سپورٹ دیز ہیومن رائٹس اینڈ آل. تو یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ پھر بھی کیسے ہو رہا ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ضیاء بھائی اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے سے منسلک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو پہلے بھی کی تھی, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں فیڈرل شریعت کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا اس کے اگینسٹ اگر کوئی پارٹی اس کو چیلنج کرنا چاہتی تو سب سے زیادہ لیجٹمیٹ جو باڈی تھی اس کو چیلنج کرنے کے لیے وہ تھی منسٹری آف ہیومن رائٹس خود. منسٹری آف ہیومن رائٹس نے فیڈرل شریعت کورٹ کے ڈیسیژن کو چیلنج نہیں کیا. صحیح, اٹ مینز کہ جو منسٹری ہے ایز اے منسٹری وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ڈیسیژن کو ایکسیپٹ کرتی ہے. صحیح ہے. یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ ان سے کروائی جا رہی ہیں. صحیح ہے. اور اس میں نے تھوڑا سا جب ڈگ کرنے کی کوشش کی تو فنڈنگ آئی ہوئی ہے کوئی ہیوی قسم کی. اب دیکھیں ضیاء بھائی, دیکھیں جب یہ پاکستان کو فنڈ کرنے کی باری آتی ہے یہ ہمارے ہزار مسئلے ہیں. چلو ایک ایسا مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ جو صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا بھی ایک کامن مسئلہ بن چکا ہے. ابھی میں آپ کے ادھر اسٹوڈیو میں جب آ رہا تھا تو یہ جو مارگلا روڈ ہے E11 اور F11 کے درمیان جو مارگلا روڈ ہے وہاں سے مارگلا نظر نہیں آ رہا تھا, اتنی زیادہ اسموگ ہو چکی ہے. صحیح ہے. اور لاہور میں تو اور یہاں پر ان ایریاز میں تو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. یہ کبھی کلائمیٹ کے حوالے سے یار کوئی فنڈنگ کر دو اگر کرنی ہے, وہ ایک زیادہ بڑا ایشو ہے. وہاں پر ان کا خیال نہیں تھا, جہاں پر سارے انسانوں کو سانس لینا تک محال ہو گیا ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. اور ان کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ یار جو مرد عورتیں بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے فنڈنگ بھی کرنی ہے, ان کے لیے ہم نے اویئرنیس بھی کرنی ہے. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے.
تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے کہ ہیوی فنڈنگ آئی ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ فنڈنگ لیتے ہیں تو پھر آپ نے شو بھی کرنا ہوتا ہے کہ یار ہم نے کوئی کام کیا ہے. پھر یہ بینر بونر لگاتے ہیں, اور یہ بینرز انہوں نے لگائے بھی یہ سارے بلو ایریا جہاں پہ جتنے بھی گورنمنٹ آفیسز ہیں, جہاں پر زیادہ تر این جی اوز کے آفیسز ہیں, ادھر لگائے ہیں تاکہ جو ان کے ڈونرز ہیں ان کو یہ دکھائیں کہ یار دیکھو ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ کلائمیٹ والی بھی فنڈنگ ویسے آ جائے گی آج کل, یہ بھی ایک نیا رول ہے, لیکن وہ فنڈنگ آئے گی اس سے کام نہیں ہوئے گا. وہ فنڈنگ جو آتی ہے نا اس سے جو ریئل پرابلمز ہوتی ہیں نا وہ وہیں رہتے ہیں, اور یہ شو شاہ اور اس کے لیے ہوتی ہیں. وہ ڈیولپمنٹ جو سائنس یعنی ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے ہمارا, اس کی ان کی ایک پوری ایک سائیکی ہے نا, یعنی یہ بھی ایک بزنس ہے بیسیکلی, یہ بھی ایک بزنس ہے. یعنی دیکھیں نا جب مسائل نہیں ہوں گے تو یہ بالکل فنڈنگ بھی تو چاہیے نا. اکثر لوگ تو این جی او کھولتے ہی فنڈنگ کے لیے, یار کچھ کریں نہ کریں لیکن فنڈنگ آ جائے پھر دیکھی جائے گی. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے مسلمانوں کے حوالے سے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایکسٹریم یعنی بروٹل میسیکر جس کی کوئی ہارڈلی مثالیں ملتی ہوں گی, اور یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں احساس ہوتا ہے, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر ڈائریکٹ نہیں آیا ہوا نا, اس کا مطلب ہے آپ کی بھی ٹیسٹ تو آپ کا بھی ہو رہا ہے, آپ کے اوپر بہت شدید قسم کی ذمہ داری آئی ہوئی ہے, اور یہ کم از کم آیا ہوا ہے کہ آپ اللہ سے کنیکٹ کریں, اللہ سے استغفار کریں, اور جن اگنورنسز غلطیوں میں آپ پہلے سے پڑے ہوئے تھے ان میں اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یہاں پہ پبلک میں ایک ملک کے دارالخلافہ میں آپ پبلکلی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بینرز لگا رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نے ملٹیپل ٹائمز, اصل میں ہمیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے ملٹیپل ٹائمز بتایا, کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, قرآن تو ہر مسلمان کو پڑھا ہونا چاہیے تھا. ملٹیپل جگہوں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شدید غصے کا اظہار کیا اور شدید قسم کی پنشمنٹ کا اظہار کیا ہے جو لوگ لواطت یا ہومو سیکشوالٹی میں انڈلج ہوتے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اتنے سینسٹیو ٹائم پہ. اور یہ عوام پہ بھی ذمہ داری آتی ہے, عوام شوڈ ہیو کم آؤٹ اینڈ ٹارن دوز بینرز ایکچولی, یا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ایسے لیول پہ کرنی چاہیے تھی کہ کوئی اس کا امپیکٹ کریٹ ہوتا. یعنی گورنمنٹ کو یعنی استغفار کا موقع تھا, شرم نہیں آ رہی, عوام کو بھی جو ہے نا, عوام کو بھی اس حوالے سے کچھ کرنا چاہیے تھا, کرنا چاہیے. ابھی بھی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ریمیننگ سائلنٹ از آلسو بینگ اکمپلسڈ. سو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس کے ہم پریشر کریں گے. اس میں عمر بھائی بالکل آپ نے بات کی کہ ایز اے قوم ہمیں بھی سوچنا چاہیے. ابھی جب آپ کی پوڈ کاسٹ لوگ دیکھ رہے ہیں تو 16 دسمبر ہے, تو یہ ہماری تاریخ میں سکوت ڈھاکہ ہوا, جو کہ ہماری ہی آپ کہہ لیں کہ غلطی من حیث القوم جو ہم نے غلطیاں کی اس کا ایک نتیجہ تھا. پھر اس کے بعد آج ہی کے دن اے پی ایس اٹیک ہوا, صحیح ہے. تو یہ سارے ریمائنڈرز ہیں کہ یعنی آپ پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو آزمائے نہیں گا, جب آپ اس طرح کریں گے تو ہوں گے. اور دوسرا اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا جاؤں, یعنی حالات اتنے پریشان کن ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اب جاگ جانا چاہیے. ابھی ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ آج کے دن تاریخ میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, صحیح ہے. ابھی ملک کے اندر کیا فضا بنی ہوئی ہے. ابھی کل پرسوں ڈیسیجن آیا ہے کہ وہ 8 فیبروری والے الیکشنز بھی اب ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک آ گیا ہے, وہ ہو گیا. اس کے علاوہ ایک چیز جس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, جس پہ بالکل کوئی بات نہیں کر رہا, 2-3 دن پہلے انڈین سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے کشمیر کا, جو انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کیا تھا, اور کشمیر کے اوپر 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جو قبضہ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے ضیاء بھائی, ابھی اس وقت جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہو گئی ہے. یعنی ابھی پاکستان, یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا کے سامنے, اور ایون پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ایک طرح سے. بتاتا ہوں کس طرح. وہ ایسا ہی ہے اس پہ بات کرنا کہ آپ کہیں کہ جی دہلی ہمارا ہے, یعنی دہلی کی ٹیریٹری جتنی ساورن ہے نا انڈیا کے لیے, اب انہوں نے کشمیری ٹیریٹری کو بھی اتنا ساورن بنا دیا ہے. جی اب کشمیر چھڑانا اتنا ہی مشکل ہے کہ جتنا مشکل دہلی فتح کرنا ہے, آپ سمجھ لیں. اور آپ کو اگر آپ کشمیر چھڑانا ہے تو اب آپ کو دہلی فتح کرنا پڑے گا. اور یہ کیوں ہوا, یہ مشکل پہلے ہی ہمارے لیے اتنی مشکل تھی, ہم غفلت کی نیند میں سوئے رہے اور ہم نے اس چیز کو ٹائملی نہیں ایڈریس کیا, تو اب ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑی مشکل بن گئی ہے. اور کیا کہتے ہیں 5 اگست 2019 کو جب انڈیا نے یہ اقدام کیا, اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ جب سیز فائر ایگریمنٹ کیا, تو بیسیکلی وہ سیز فائر ایگریمنٹ نہیں تھا, وہ لائن آف کنٹرول کا جو ہم نے ایگریمنٹ کیا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی اس سائڈ پہ ریٹ تسلیم کرتے ہیں,
اور وی وانٹ پیس. تو اور اس کی بیسس پہ ان کی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی ہے, اور وہ ڈیسیژن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اگر کوئی سن رہا ہے تو اسی وقت پاز کرے اور جا کر وہ دیکھیں. تو آج کی دن کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں, یعنی ہم نے اپنا آدھا ملک کھویا آج کے دن. پھر اے پی ایس میں جو کچھ ہوا وہ ایک اتنا بڑا ہمارا قومی المیہ ہے, صحیح ہے. اور پھر کشمیر والا ہوا, فلسطین والا ہوا, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ریمائنڈر ہے کہ جب آپ کہتے ہو یار خیر ہے سب اچھا ہو جائے گا وقتی طور پہ, تو دس از واٹ ہیپنس, صحیح ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے بار بار نا آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے. اب آگے پیچھے رہ کیا گیا ہے, آپ کا آدھا ملک ٹوٹ چکا, کشمیر چلا گیا, آپ ایز اے امت آپ کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, صحیح ہے, آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ کی سڑکوں پر آ کے وہ LGBT کے بینر لگا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر, صحیح ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے دارالخلافہ کے اندر, صحیح ہے, اور جس کو آپ فورٹریس آف اسلام کہتے ہیں, فورٹریس کے اندر گھس کے وہ لگا رہے ہیں, اور آپ کہیں یار سب خیر ہے سب کچھ ہو جائے گا, اور آپ کہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں, اگر آپ ابھی نہیں جاگتے میرے خیال میں, ابھی ہم لوگ انڈیویجولی بھی اسٹیپ نہیں لیتے. اور اس میں ضیاء بھائی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اس میں ایک بہت بڑی منافقت ہم لوگ کرتے ہیں, بہت بڑی منافقت, اور اللہ ہم سب کو اس میں معاف بھی کرے. دیکھیں ہمیں شروع اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے, صحیح ہے. میں دیکھتا ہوں ایون ہمارے جو پریکٹسنگ حلقے کے لوگ ہیں, یعنی جو کسی نہ کسی حد تک مسجد جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ان کی بھی معذرت کے ساتھ جو نا اس حوالے سے ان کی اویئرنیس, ان کا کنسرن جو ہے نا وہ اس لیول کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے, صحیح. اور وہ کیوں نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کیوں نہیں ہے. ہم لوگ بالکل ہیڈونزم کا, میٹیریلزم کا شکار ہو گئے ہیں. اور ہم بیسیکلی ابھی پچھلے دنوں میں بیٹھا ہوا تھا, ایک نوجوانوں کا گروپ تھا, تو بات ہو رہی, تو یہی جو کانفرنس ہوئی ہے جو کنونشن سینٹر میں, اس پہ بات ہو رہی, تو اس میں وہ جو آیت پڑھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے, وما لکم, کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا, واٹ از دا میٹر ود یو, کہ تم جاتے نہیں ہو مسلمانوں کی ان مردوں, عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے جو کہ ظالموں کی بستی میں دبا لیے گئے ہیں, اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی حامی مددگار بھیج دے جو ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکالے. وہ جب میں نے آیت ان کو سنائی, اس کے بعد سورہ توبہ کی دوسری آیت جو انہوں نے پڑھی کہ بھائی تم نے کیا سمجھ لیا کہ تم ویسی جنت میں داخل کر لیے جاؤ گے, جبکہ ابھی تک تم پر وہ مرحلہ نہیں آیا کہ جس میں تمہیں آزمایا جائے. اور جنت کے حقدار تو وہ ہیں جنہوں نے ایمان لائے, صحیح, ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے, عمل صالح کرنے کے بعد صرف یہاں پر نہیں, ایمان لانا کافی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم ہجرت بھی کرو گے میری راہ میں, اور وہ بھی کافی نہیں ہے, پھر تم جہاد بھی کرو, وہاجروا وجاہدوا, اور اپنی جانوں سے, اپنے مالوں سے, اور اس کے بعد جب تمہارے پر مشکل آئے گی تو تم نے صبر بھی کرنا ہے, صحیح ہے. تو یہ سارے کام کرو گے پھر تم جنت کے حقدار قرار پاؤ گے, صحیح ہے. تو ہم جو لوگ جو نا ایمان والی سٹیج تک پہنچ گئے نا, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو کریں, اور جو اعمال والی سٹیج پہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اب نکلیں, وہ یعنی جہاد کریں. اور وہ جو کانفرنس تھی اس میں سارے جملہ آپ کے نا دینی اکابرین موجود تھے, اور اس کانفرنس کا پورا ٹیک اوے پتہ کیا تھا, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے بعد پوری قوم پہ حجت ہو گئی ہے. وہ ایک طرح سے وہاں پر ایک کلیکٹیو فتویٰ بھی جاری ہوا ہے, وہ کیا جاری ہوا ہے وہ بھی لوگوں کو چاہیے کہ پڑھیں. وہ اس میں جو ریزولوشن انہوں نے پاس کی ہے, قرارداد جو منظور ہوئی ہے ادھر, وہ یہ ہے کہ ان ساروں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ جو جہاں پر بھی ہے, جو کلمہ گو جہاں پر بھی ہے, اس کے اوپر یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے, اور یعنی اپنی لیمٹس کو پش کرے, صحیح ہے. ایک یہ کرے, اور دوسرا جو ہے اس حوالے سے نا ایک بیداری کا جو عمل ہے اب وہ اس کو شروع کریں, اور وہ بیداری کا عمل اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا آخری بات پھر اگین وہی کہوں گا کہ آج کے دن کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں, اور پھر آج کا کرنٹ افیئرز اٹھا کے پڑھیں, اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور ہم کن ڈارک ٹائمز میں رہ رہے ہیں, اور کتنا خوفناک ہے. اور اس کے بعد بھی میرے خیال میں اگر آپ کو لگتا ہے, اگر آپ اس خام خیالی میں ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا سال بعد 2 سال بعد, نہیں لگتا بالکل نہیں, مجھے تو نہیں لگتا. پیٹرن جو ہے نا اٹ از گیٹنگ ورس. اور میں بتاؤں یا بھائی میرا دل یعنی پھٹتا ہے, یقین مانیے کہ
ٹھیک ہے غزہ والا معاملہ بھی ہے, لیکن ہمارے اپنے گھر میں کشمیر والا واقعہ ہو گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اس پہ تو کوئی بات بھی نہیں کر رہا. تو یہ ہوتا ہے جب آپ جب اتنا دور ہو جائیں. نہیں, یہ ہوتا ہے جب آپ نا اثر لینا چھوڑ دیتے ہو, جب آپ کہتے ہو خیر ہے تو پھر خیر ہی ہوتی ہے. پھر اس دفعہ جو لیول آف اٹراسٹی اور ظلم ہے نا, وہ ہمیں یہ لگتا ہے کئیوں کو کہ اس دفعہ نا کچھ چینج ہوگا باذن اللہ تعالیٰ. اللہ نوز بیسٹ, بٹ دا لیول دے ہیو گون, ہاؤ فار دے ہیو گون, اٹ لکس سم تھنگ ڈفرنٹ. may اللہ برنگ خیر فار مسلمس آؤٹ آف دس, میں اللہ ہیلپ کے جی یہ جو مسلمان واپس تھے ان کو اللہ تعالیٰ بچائیں, ان کی مدد فرمائیں. یہ جو آپ نے ایک اور بات کی نا کانفرنس کے حوالے سے, اور یہ جو فتویٰ جیسے حجت تمام ہو گئی ہے, علماء نے بھی سارے نے ایک کہہ دیا ایک پلیٹ فارم پہ, کم از کم ہمارے ملک میں اس بالکل یہ حجت تمام ہونے جیسا معاملہ محسوس ہوتا ہے. اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا بھی, کیونکہ اس بارے میں نا بڑی کنفیوژنس ہیں. جہاد جو ہے نا, ایک تو جہاد کی کافی فارمز ہیں, لیکن قتال کی بات ہو رہی ہے اس وقت, بائی فورس یعنی لڑ کے جہاد کی بات ہو رہی ہے. وہ بیسکلی رہے گا پھر بھی جو پروفیشنل آرمیز ہیں اور جو گورنمنٹ ہے اس کے انڈر ہی. یہ علماء ہمیں بتاتے ہیں, اور غزہ کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں میں. ہم نے پہلے بھی باتیں کی, کچھ کنفیوژنس تھی, میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ وہ رہے گا گورنمنٹ کے تھرو, ایک پراپر سیٹ اپ کے تھرو, آرمیز کے انڈر ہی. وہی کریں گے اور وہی وہ کریں گے. اور جب وہ اگر ہمیں بھی کال دیتے ہیں نا, اگر گورنمنٹ یا آرمی کال دے دے آفیشیل, پھر ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا, نہ ہٹ سکتا ہے, نہ چھپنے کی کوشش کر سکتا ہے. وہ تو سخت گناہ گار ہوگا. لیکن جب تک وہ نہیں کر رہے, تو جیسے آپ نے کہا نا کہ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں. سو جسٹ فار کلیریفیکیشن, آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت میں, جیسے سوشل میڈیا پہ اویئرنیس, آج کل نا یہ اس کو معمولی نہ سمجھیں. سوشل نیٹ ورک پہ میڈیا پہ اویئرنیس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اللہ نے کروایا ہے, اللہ نے سبب بنایا ہے, لیکن اس کی وجہ سے دنیا میں بہت ساری آوازیں اٹھی, اور یہ بائیک آؤٹ کو اتنا افیکٹو کیا اللہ تعالیٰ نے, اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور اتنے پریشر پڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے دعا کریں خوب, دیکھیں نہ بھولیں. اور دیکھیں یہ کرنا پڑے گا, یہ ہم کوشش ہم بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس طرف راغب کر رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اوپریسڈ مسلمانوں کے لیے صبح تہجد میں اٹھ جائیں. بے شک آپ اپنے لیے کبھی نہیں اٹھے. اگر ہم کمنٹس پڑھتے ہیں نا, لوگ رو رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں, اللہ آہو زاری پھیلی ہوئی ہے اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں, تو ہم کیا کریں. اور آپ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کیا جہاد کے لیے جا سکتے. کم از کم آپ یہ تو کریں, سب سے پہلے آپ اللہ سے تعلق اپنا جوڑیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں نا کنیکٹڈ ہیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا بگ پکچر, ہاؤ ڈز اٹ ورک. اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دس کہ جی آپ جو مرضی کرتے رہیں اور اچانک اللہ تعالیٰ آپ کو دا ہائیسٹ جو رینک کا جو ہے نا لیول اور ایکٹیویٹی وہ آپ کو دے دیں. دیکھیں صحابہ بھی جو جہاد پہ گئے نا بدر میں, اور بھی بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ تھوڑی سی صحابہ کی تعداد نے بڑی اینیمی کو شکست دی, آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان پہ کتنا کام کیا اس سے پہلے, اور وہ کس لیول پہ تھے. یس ایسے صحابہ بھی تھے جو بہت ریسنٹلی مسلمان ہوئے تھے, لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمان ہوئے تھے. خاص نبی کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا, یا جو ان کے طرف سے برکت پہنچتی ہے, وہ اور لیول کی ہوتی ہے. وہ اس لیول پہ کم از کم تھے جتنا ان کو ٹائم ملا تھا اسلام میں داخل ہوئے, اس کے حساب سے وہ اپنے اچھے لیول پہ تھے. تو ہم بائی برتھ مسلمز ہیں موسٹلی. ہم لوگ اگر اللہ سے ہمارا تعلق نہیں جڑا ہوگا نا, اور ہم نماز کی, اللہ کی کال آتی ہے, یہ ٹیسٹ ہے ایک طرح سے, جیسے وہ جالوت اور تالوت والی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ صرف یہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ کہا گیا کہ جی جو پانی راستے میں آئے گا لیکن پیٹ بھر کے نہیں پینا, ہاں سوائے یہ کہ جو چلو بھر پی لے جسٹ اپنا منہ تر کرنے کے لیے جو بھی. تو اس طرح کے ٹیسٹس ہیں یہ کہ آپ کیا قرآن پڑھتے ہیں, آپ اللہ 5 دفعہ آپ کو کال کرتے ہیں, آپ جہاد کی کال کے لیے اور جہاد کے لیے کال کر رہے ہیں عام لوگ, لیکن کیا اللہ تعالیٰ آپ کو 5 وقت کال کرتے ہیں, آپ اس پہ لبیک کہتے ہیں, آپ باقی جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں, آپ یہ کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے برکت ایسی کریٹ ہوگی کہ گورنمنٹس یا آرمیز یا اللہ تعالیٰ کوئی بھی, اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ان گورنمنٹس کی, کسی بھی طریقے سے پراپر جو مینجڈ جہاد ہے وہ آئے گا سامنے انشاءاللہ. اگر آپ جہاد پھر نفس نہیں کرتے تو پھر یہ قتال کس طرح کریں گے آپ؟ پہلا سٹیپ وہ ہے, کم از کم یہ کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ پہلے پورا مسلمان بنا ہو تبھی جہاد پہ جا سکے گا. یا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو کچھ سال لگانے پڑیں گے, آپ توبہ کریں سنسیئر, ابھی کریں, آج کریں, اور کہیں یا اللہ میں آپ کا بندہ بنتا ہوں, یا اللہ میں کس اگنورنس میں پڑا رہا ہوں, مجھے معاف کر دیں, اتنا ظلم ہو رہا ہے, یہ مجھے لگتا ہے میرے کرتوت بھی تھے اس میں شامل جس کی وجہ سے اتنا ظلم ہو رہا ہے, اور مجھے آپ دکھا رہے ہیں. آپ آج توبہ کریں,
اللہ تعالیٰ تو ہمیں تو یہ ملتا ہے شریعت میں, اللہ تعالیٰ کلین سویپ کر دیتے ہیں آپ کا, بالکل آپ کی کلین ہو جاتا ہے کھاتا, آپ انیبل ہو گئے اس کیٹیگری میں آگے, اور نماز قائم کریں انشاءاللہ, اس کے بعد دیکھیں آپ. یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا, ایک جو ہیڈلیسنس آ جاتی ہے کہ کسی چیز کا اثر نہ ہونا, آپ کے معاشرے میں, آپ کے گھر میں, آپ کی یونیورسٹی کالجوں میں آگے گند بلا عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں, اینڈ اگر آپ کو تھوڑا بہت لگتا بھی, آپ لوگ کہتے ہیں یار میں کیا کر سکتا ہوں, لیٹس موو آن ود مائی لائف, یار میں تو اپنی روزی روٹی, اپنے کپڑے, اپنی موویز, اپنے گانے, اپنی یاشی لگا رہا ہوں. اصل میں اس کی ایون, اور یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے نا, یہ میں نے ایٹ لیسٹ آبزرو کیا, اور آپ سب نے بھی یقینی آبزرو کیا کہ بہت سارے لوگ جو بالکل دین سے دور بھی ہیں نا, ان کے بھی دلوں میں نا تھوڑا سا ہلے ہیں, ان کے دل میں بھی ایک تھوڑا سا نا اویئرنیس ہے, یار یہ تو زیادتی ہے, مسلمانوں کے ساتھ زیادتی, ایک اندر چاہے جیسا بھی اسلام اندر ہے نا, بے شک نام کے مسلمان تھے, ان کے ذہن میں یہ چیز آئی ہے. ناؤ دس از آئی تھنک ایک اپرچونیٹی, جو لوگ پریکٹسنگ ہیں, جو دین کا درد واقعی رکھتے ہیں نا, اس میں دو پارٹس ہیں. ون از دیٹ دس شوڈ شیک اس, اینڈ ہمیں نا صرف وقتی چینجز نہیں کرنی, جیسے بوائکاٹ, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, یہ کرنی ہی کرنی ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں, ہم نے بہت بات کر لی. بٹ ایک آپ نے سوچنا ہے کہ یار میں لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا ہے, ٹھیک ہے. لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ یو اسٹارٹ ود یور سیلف. آج اپنے آپ کو نا چینج کرنا, اپنے آپ کو دینی طور پر ایکوپ کرنا, اپنے آپ کو ایون پولیٹیکل سائنس اور یہ سارے سے اس طریقے سے تگڑا کریں. یو شوڈ نو واٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ. آپ کا اپنا ایمان پہ اتنا کام کریں تاکہ اگر جب بھی وہ ابھی عمر بھائی کہہ رہے تھے نا کہ صحابہ کم بھی تھے لیکن لڑتے تھے, لیکن ان پہ ایئرز اینڈ ایئرز آف کام ہوا تھا. مکی دور 13 سال آلموسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایمان پہ کام کیا, تب وہ جا کے لڑنے کے لیے ریڈی تھے ایک کال پہ. ہم لوگ اگر اپنے اوپر نا اگر کام نہیں کریں گے نا, تو آج جہاد کی کال آ جائے نا تو کوئی بھی نہیں جائے گا, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. آج ہم لوگ آج اگر آ گئی, لیٹ سپوز آ جاتی ہے, کوئی بھی نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, کوئی نہیں کرے گا. سو دا تھنگ از کہ وہ تب ہوگا جب ایمان پہ کام ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے نا ہم سے ہمارے آج کے اوپر سوال کرنا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا. آج میں بیٹھ کے نا یہاں سوچوں, اچھا یار میں اگر 10 سال تک زندہ رہتا ہوں, 15 سال تک زندہ رہتا ہوں, تو میں نے اگلے 10 سال کیا کام کرنا ہے. میں نے دین سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے اور آگے پڑھانا ہے, بتانا ہے. اور جو لوگ میں کہہ رہا تھا پریکٹسنگ لوگ ہیں نا, اینڈ اس وقت نا وہ آگ جلی بھی ہے, تو اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں نا جن کے اندر ہیں, ان کو اس چیز سے ضرور جوڑیں. یو نو دیکھیں, بوائکاٹ کرنا, سوشل میڈیا اویئرنیس کریٹ کرنا از ایزی, آپ گھر بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں. بٹ دین کا علم سیکھنا اور دوسروں تک دین کی بات پہنچانا نا, یہ تھوڑا سا آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو, تاکہ جو کلیکٹیولی آپ کہہ رہے ہیں نا, کل کوئی بینر نظر آئیں گے نا LGBT کے, تو کیوں نہیں کوئی ہٹا پا رہا. جب دل میں ایمان ہوگا نا, تو شاید ایک بندہ ہمت کر کے اٹھے گا, اور ان کی بھی ایونچولی ہمت ختم ہو جائے گی. اچھا نہیں, اتنے دندناتے ہوئے ہم کھلے عام کچھ نہیں کر سکتے, یہاں پہ لوگوں کا نا ایمان جاگا ہوا ہے. سو اس ایمان کے اوپر نا کام کرنا ہے. اگر یہ غزہ کا, ہمارے بلکہ احمد خان بھائی لاہور والے, وہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں جب یہ 2000 ان کی چینج کا باعث ہی بنی تھی, کہتے ہیں دس ہول پیلسٹائن ایشو واز واٹ ٹریگرڈ اے چینج ان مائی لائف. سو اگر آپ کی اس پورے ایونٹ سے ایک زندگی نہیں بدلی نا, دین دس ٹیسٹ مے بی اللہ نوز بیسٹ, کہ کہیں ہم فیل تو نہیں کر گئے, وی فیل, مطلب کہیں یہ ٹیسٹ فیل نہ ہو جائے ہمارا, کہ اگر ہم لوگ وہیں کے وہیں ہیں. بیکاز وہی بات آ جاتی ہے کہ میں اکثر اس طرح سوچتا ہوں کہ سیز فائر ہیپنس ٹمارو, ایوری تھنگ کمز ٹو اے کلوز, واٹ ہیپنس, آر وی گوئنگ بیک ٹو دا سیم اولڈ لائف. کیا ہماری زندگیاں وہیں کی وہیں ہیں, کچھ بھی فرق نہیں پڑا, ہاں چلو جی ختم ہوئی, لیٹس گو بیک ٹو سیم اولڈ, دین اٹس اے پرابلم. اصل ہم نے نا اسلام, ہم نے یہ سمجھے نا کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے پاس اسلام ہے, ٹھیک ہے ہمارے پاس اسلام ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایمان نہیں ہے. ایمان تلاش کریں, ایمان کو پرسیو کریں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ دا گارڈین کی خبر ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ینگ امیریکنز آر پکنگ اپ دا قرآن ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزیلینس آف دا مسلم پیلسٹینینس. آگے لکھتے ہیں, ریڈرز فائنڈ تھیمز دیٹ الائن ود دیئر ویلیوز ایز دے سیک ٹو گرو ایمپتھی فار اے ریلیجن لانگ ولیفائڈ ان دا ویسٹ. سو جہاں پہ اتنی ساری باتیں ہم نے کی کہ جی لوگوں کو چانس ملا, تو اب یہ ینگ امیریکنس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اب وہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن کی سیلز میں اضافہ ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یار یہ فلسطینیوں کو اتنی ان کی ریزیلینس کہاں سے آ رہی ہے. اچھا ایک چیز جو میں اس کے میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, میں جرمنی میں جب تھا نا, میں جب جاب کر رہا تھا, تو ایک کولیگ جو کہ کافی ایج میں بڑی تھیں, ان کا پتہ چلا کہ وہ نا ایک پارٹ ٹائم ایسی جگہ پہ جاب کرتی ہیں. میں آپ کو جسٹ آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کو, جو لوگ بلیورز نہیں ہیں نا, what do they probably go through when they happen to face such a loss, جس کے نا بالکل بے بس ہوتے ہیں آگے وہ, جیسے کوئی ان کا بچہ فوت ہو گیا یا کوئی بہت قریبی یا ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو گیا. وہ بتاتی ہیں کہ وہ پارٹ ٹائم ایک ایسی جگہ پہ جاب کرتی تھیں جہاں پہ نا دے جسٹ والنٹریلی نا جسٹ یوز ٹو ریسیو کالز آف ڈیسپریٹ پیپل فرام اینی ویئر جرمنی میں, کہ جی جس کا کوئی بہت بڑا نقصان مسئلہ ہو گیا ہے نا, کوئی فوت ہو گیا, اینڈ ہی از انیبل ٹو
find a shoulder or something کہ وہ کیسے ایکسپریس کرے. We just receive their calls, we talk to them, we soothe them, we calm them, we just share their grief. People go crazy in non-Muslim world because they don't have any anchor. Muslims یہ یعنی اس سے اندازہ آپ کریں کہ یہ جو آپ مینشن کر رہے تھے بات ہے. اچھا میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ابھی ہم لوگوں نے اس طرح بات کی کہ کلیکٹیو لوگوں کو جاگنے کی ضرورت ہے اور وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کال بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں, لیکن عمل اس لیول کا نہیں ہوتا. کئی لوگوں نے یہ کہا کہ جی میں خواہش کرتا ہوں کہ میں نا اب مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھوں, تو ضرور پڑھیں, لیکن پہلے اپنے گھر کے جو ساتھ محلے کی مسجد ہے نا وہاں پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اقصیٰ میں پڑھنے والی توفیق دے دے گا. اچھا دیکھیں, یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی نا, یہ جو آپ نے کہا نا پیپل آر پکنگ اپ قرآن, یو ناؤ ریلیٹ ٹو اٹ. مجھے یہ سمجھ آئی کم از کم بات کہ people go crazy and desperate there, they don't have any anchors. Where should they go now? They get surprised and shocked کہ یار اتنے برے طریقے سے ان کے بچے اور ماں باپ مر رہے ہیں, چھوٹے بچے بھی صابر ہیں, اور یہ کیا ہو رہا ہے, let's study this religion, what is going on. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں ہدایت کے لیے. بالکل ایسی الحمدللہ. اچھا یہ وہی بات ہے کہ مسلمانوں کی تو تاریخ ہے, ہم لوگ ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے, اور کبھی بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوتے. ہمیں پتہ ہے کہ جو مشکل آتی ہے آسانی بھی آتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو یہ سارے کانسیپٹس ہیں, فلاسفیز ہیں نا, ایک مسلمان کی فلاسفی ہوتی ہے, تو وہ ہر سچویشن میں ایسا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے, اور آزمائش ظاہری بات ہے جو لوگ غزہ میں ان پہ بھی اور ہمارے پہ بھی ہے کہ اب بھی ہم اگر نہ سدھریں تو کیا ہوگا. جیسے کہ ابھی دانیال بھائی نے اتنی لمبی لسٹ بتا دی وہ چیزوں کی جو ہمارے ساتھ ہوتی چلی آ رہی ہیں, لیکن ابھی بھی ہم سو رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ وقت آ گیا کہ ہم اٹھیں اور اس کے بارے میں غور کریں, اور صرف باتیں کرنے والے نہ بنیں بلکہ کچھ عمل کرنے والے بنیں. جس طرح مجھے یہ بات یاد ہے کہ میں بچپن میں نا مجھے ڈاگ سائیکالوجی پڑھنے کا بہت شوق تھا, کیونکہ میں ٹریننگ وغیرہ کرتا ہوتا تھا ان کی. تو کتوں میں نا ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ جب کچھ ڈاگز ایسے ہوتے ہیں جو پریٹینڈ کرتے ہیں. پریٹینڈ اس طرح سے کہ اگر دو کتوں کے بیچ میں لڑائی مطلب ہو رہی ہے نا, تو وہ اگر آپ نے ان کو چینوں میں لگایا ہوا ہے نا, چینیں مطلب باندھی ہوئی ہیں, تو وہ نا بہت بھونک رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے پہ اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ چینیں کھول دیتے ہیں نا تو وہ پاس آ کے کچھ بھی نہیں کرتے. یعنی ایک تو ہمارے اندر نا, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی نوبت نہ آ جائے کہ ہم لوگ ابھی نعرے بازیاں بہت کریں کہ جی میں غزہ کے لیے فلاں کر دوں گا ٹمکا کر, اور جب باری آئے, جب ایکچوئل باری آئے اور آپ ہینڈز اپ کر دیں. ایک زمانے میں نا ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے کہ NCC ٹریننگ ہوتی تھی پاکستان کے اندر, جو FSC لوگ کرتے تھے, لڑکے یا لڑکیاں, ان کی نیشنل کیڈٹ کورس تھا جو کہ اس میں سے گزرتے تھے, جہاں پہ بیسک ان کو ٹریننگ ہوتی تھی ویپنس کے ساتھ, بیسک ٹریننگ ہوتی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آر ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ. اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ دیکھیں آرمی کے پاس بھی ایک ریزرو آ جاتی ہے, بہت بڑی ریزرو. اور اگر یعنی جب ملک کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو نا, جب آپ کے پاس اتنی عوام ہو جو کہتی ہو کہ بھائی اگر ایسی علماء فار ایگزامپل فتاویٰ دے دیتے ہیں کہ بھائی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بتائیں, آپ حکم کریں, تو پھر میرا خیال ہے ایک مزید اسٹرینتھ ملتی ہے آپ کو کہ جی پوری عوام نہ صرف آپ کے ساتھ آئیڈیولوجیکلی آپ کے ساتھ ہے, وہ فزیکلی بھی آپ کے ساتھ ہیں. بہت امپورٹنٹ بات کی. اسرائیلی یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان پہ لازم ہے تمام لوگوں کو آرمی میں ٹیک پارٹ کرنا. جی, سو ٹیکنیکلی اسرائیل کے اندر کوئی سویلین نہیں ہوتا. یہ بھی ہے ایک بات. بیسیکلی یہ سارے وار ٹرینڈ ہوتے ہیں. ایک حماس کا ایک یہ بھی تھا کہ اس لیے یو کین کل دوز, کیونکہ دے ور آل دے کوڈ بی اینڈ دے ور پارٹ آف IDF, آلدو کہ خواتین اور بچوں کو نہیں کرنا چاہیے, اور وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں کیا. تو یہ اگر اسرائیل یہ کر رہا ہے, اینڈ اف وی شوڈ بی پریپیئرڈ, ایٹ لیسٹ وی شوڈ ہیو دس ٹریننگ. جو اداکارہ گیل گڈوٹ جو ونڈر وومن کا رول پلے کر چکی ہیں مارول مووی میں, وہ خود ٹرینڈ ہے آپ کو پتہ ہے اسرائیلی آرمی کے ساتھ. حالانکہ وہ ماڈل تھیں, ایکٹریس تھیں, ان کا تو کوئی دور دور تک تعلق واسطہ نہیں بنتا اسرائیلی ڈیفینس فورس کے ساتھ, لیکن بہرحال وہ بھی ٹریننگ کمپلسری کر چکی ہیں. اور وہ ہمارا تو ہوتا تھا نا 40 یعنی 20-40 دن بنتے تھے, یہ 40 دن کی ٹریننگ نہیں, یہ تو 2 سال کرواتے ہیں. تو امیجن دا لیول آف ایکسٹینڈ. اینی وے میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ چلیں جو بھی ہمارا اسٹینس ہے وہ اور ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنے بارے میں کتنے کنسرنڈ ہیں کہ اپنے بچوں کو نا کلاس روم, ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی آ چکے ہیں جو کلاسوں میں پڑھایا جا رہا ہے کہ عرب تمہارے دشمن ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. ہمارا اس کا آدھے کا آدھا بھی کسی کلاس میں ہو جائے نا, آپ سوچیں کہ کیا ان کے ساتھ سلوک ہو, کتنا بڑا لیبل لگ جائے کہ دیکھیں یہ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں. یعنی باقاعدہ طور پر ایک ریس کے خلاف آپ اکسا رہے ہو ان کو کہ یہ انسان نہیں ہے, وہی ہیومن اینیملز ہیں, وہی والا کانسیپٹ ان کے اندر آپ ڈال رہے ہیں. اچھا, تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے. ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ اسلام آباد کے اندر ٹرانسجینڈر کے جھنڈے لگے. دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اس میں ایک وہ اسپیکٹ ہے ضرور اس کا کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا ہو گیا. ایک اور اس میں پرابلم یہ بھی ہے کہ
وہ جو ٹرمز یوز کرتے ہیں نا, آج تک وہ ٹرمز کلیئر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں لوگوں میں نا ابھی بھی ہم نے حالانکہ بہت ساری پوڈ کاسٹ کر چکے, ابھی تک لوگوں کو لگتا ہے کیونکہ لکھا ہوتا ہے ٹرانسجینڈر رائٹس, ہیومن رائٹس, لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی حق ہے ان کا, اور یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حق ان کو ملا ہوا ہے کہ بھئی آپ جا کے قوم لوط والے کام کریں اور یہ سب کچھ کریں. یہ مس لیڈنگ ٹرمز یوز کرتے ہیں. اور میں نے وہ پوسٹر پڑھا, بڑے غور سے پڑھا, اور ایون میں آپ کو بتاؤں وہ پڑھنے سے نا اس طرح آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا بات کر رہے ہیں وہ, جب تک آپ وہ سبسیکوینٹ امیجری نہ دیکھیں اور پھر جا کے اس کو گوگل نہ کریں اور سرچ نہ کریں, تب آپ کو ڈیٹیل ملے گی. سیدھا بینر پہ نہیں آپ کوئی بہت بڑا اعتراض کر سکتے کہ یار کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. سو دا پوائنٹ از کہ وہ عوام کا ریئیکشن نہ آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہیومن رائٹس کیا کہ ساری باتوں کو آپ ویسے ہی نیوٹرل کرتے ہیں. جس طرح ابھی ہم نے وہ پڑھا تھا ٹویٹ جو تھا نیدرلینڈز ان پاکستان والا, جہاں پہ مانی ایک کیو کو انہوں نے دیا, انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا ٹرانسجینڈرزم کا, انہوں نے کہا ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس. اب ایک عام بندہ یہ ٹویٹ پڑھا نا, وہ کہا چلو اچھا ہی کوئی کام کیا ہوگا, تو وہ آپ کو نا رجسٹر ہی نہیں ہوتا کہ, لیکن جو بندہ ظاہری بات ہے ان کی ان ٹرمز کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے اور ان سے واقف ہوتا ہے, وہ ایگزیکٹلی پتہ لگا لیتا ہے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹ سے مراد کیا ہے. یہاں پہ کیونکہ یہ الگا کی کے بھی ساتھ ممبر ہیں, پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کیا مطلب معاملہ چل رہا ہے. سو یہ بڑی عجیب ایشو ہے. اور فنی بات یہ ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, فوراً سے پہلے چینلز بلاک کرنا, بین کرنا, ویڈیوز ڈیلیٹ ہونا, یا وہ کہتے ہیں آپ ہماری کمیونٹی گائیڈ لائنس کے خلاف جا رہے ہیں. اس کا بھی ایک فنی سا کسی نے وہ شیئر کیا, تو میں چاہوں گا وہ بھی دکھا دیں کہ کمیونٹی گائیڈ لائنس کیا ہے, اور وہ کمیونٹی کیا ہے, وہ سارے ٹرانسجینڈر ہی بنے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں ان کی گائیڈ لائنس کو آپ نے فالو نہیں کیا. یعنی دس از دا کائنڈ آف لیول جس پہ اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. سو فائنلی میں چاہوں گا کہ ہم لوگ اپنے کوئی لاسٹ کامنٹس دیں آج کے اس شو سے متعلق. جی عمر بھائی. ضیاء بھائی, میں یہ بائک آؤٹ چونکہ ہمارا مین ایک ٹاپک رہا ہے اس آج کے پوڈ کاسٹ میں, اس کے حوالے سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں کوئکلی. ایک تو یہ کہ ایک ابھی میں الجزیرہ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, بائک آؤٹ, امپیکٹ آف بائک آؤٹ, یعنی دس از میکنگ این امپیکٹ. تو وہ بھی دیکھیں آپ لوگ الجزیرہ پہ. اس میں ایک فلسطینی کو انوائٹ کیا ہوا تھا انہوں نے, جو کہ کہیں باہر فلسطین سے باہر مقیم ہے. اس نے ایک ایپ بنائی ہے نو تھینکس, جس کا وہ آ جائے گا امیج انشاءاللہ یہ اسکرین پہ, جسٹ موبائل پہ میں نے دکھا دیا کوئکلی. 100K پلس تو ہو چکے ہیں ڈاؤن لوڈ. اس میں اس نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کوئکلی کہیں پہ بھی ہیں نا, اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, آپ جسٹ کوئکلی اس کو اسکین کر لیں, بار کوڈ کو پتہ چل جاتا. تو میں یہ اس کو کرنا چاہ رہا تھا, لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ڈاؤن لوڈ کریں, سپورٹ کے لیے ڈاؤن لوڈ کر لیں. چھوٹی سی بالکل لائٹ ویٹ سی ایپ ہے, اور اس کو یوز کریں تاکہ سپورٹ بھی ملے اور انشاءاللہ پھیلے بھی. اور ابھی تھوڑی امپرومنٹس کی اس میں ضرورت ہے, وہ ہوگی. دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک یہ کمنٹ آتا ہے بہت عرصے سے, چونکہ ہم تو بائک آؤٹ کو بہت سالوں سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں الحمدللہ, یہ کیونکہ فلسطینی آپریشن کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے. ایک یہ کمنٹ آتا ہے, یار سارے ہی کوالٹی برانڈز بائک آؤٹ کی لسٹ میں آ جاتے ہیں, یہ نیڈو, یہ میں اوریل یوز کرتی تھی, یہ کرتا تھا, میں وہ کرتا ہوں, یہ کیا کریں ہم. اور نا بندہ کیا ہوتا ہے ایونچولی نا, یا تو وقتی طور پہ اگر کچھ کر بھی دیا دوبارہ انہیں پہ آ جاتا ہے. میں یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دے آر بینگ ٹیسٹڈ فزیکلی, جو کہ بہت سخت ہے ٹیسٹ. وی آر آلسو بینگ ٹیسٹڈ, مے بی ہمارا ٹیسٹ بہت زیادہ سخت ہو ان سے فیلئر کے پوائنٹ آف ویو سے. ہم نے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. دیکھیں تھوڑا بہت اگر آپ کو لگتا ہے نا یار یہ چیز بہت کوالٹی والی ہے, میرے بچے کے لیے بہت اچھی ہے, دیکھیں ہو از دا سورس, ہو از دا پرووائڈر آف کوالٹی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ میں مسلمانوں سے بات کروں کہ وہ مسلمان ہی سمجھ سکتے ہیں بات. سو پلیز کیپ ان مائنڈ, لیٹ سے یو فیل کہ یار نیڈو بہت اچھی کوالٹی کا دودھ ہے میرے بچے کے لیے, یا کوئی اور چیز میری اسکن کے لیے, لیٹ سے کوئی سمجھتے ہیں کچھ لوگ, لیٹ سے کچھ سمجھتا ہے یہ اسکن کے لیے میری بہت اچھی ہے, ادروائز میری اسکل تو فارغ ہو رہی ہے. یار سب سے پہلے اللہ تعالیٰ از دا پرووائڈر, یو بلیو ان اٹ اینڈ کریٹ سم پارٹ آف سیکریفائس ان یور سیلف اینڈ میک دعا فرام اللہ. وائی آئی ول گیو یو, اللہ تعالیٰ کی ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام تو ہے الشکور. الشکور کا مطلب ہوتا ہے قدردان, انتہائی قدردان. یعنی آپ کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں, اللہ ول رسپیکٹ اٹ سو مچ, اللہ ول ویلیو اٹ, اور اللہ تعالیٰ نا اپنی شان کے مطابق پھر ریٹرن کرتے ہیں. نمبر 2, اللہ کا ایک نام ہے اللطیف. اللطیف کا مطلب ہے باریک بین, نٹی گریٹیز تک کے لیول پہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اللطیف الخبیر بھی قرآن میں آیا ہے کہ باریک بین اور سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہر چیز کی خبر ہے. پھر دیکھیں سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو 3 موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے واقعات میں سے جو تیسرا واقعہ ہے دیوار گرنے والا, آپ غور کریں ذرا اس واقعے پہ. جب وہ گئے اس بستی میں اور
انہوں نے ان سے ضیافت، انہوں نے ان کو کھانا پینا نہیں دیا، برا سلوک کر دیا ایک طرح سے. پرانے زمانے میں ریسٹورینٹس اور ہوٹلس کا معاملہ تو نہیں ہوتا تھا، یہی ہوتا ہوگا کہ لوگ جاتے تھے بستی میں اور کھانا شانا لے لیتے تھے، کہیں سے کوئی دے دیتا تھا، مسافروں کا اکرام کیا جاتا تھا. ایون دین ایک دیوار گر رہی تھی تو خضر علیہ السلام نے اس کو کھڑا کر دیا بڑی محنت کر کے. موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سا پوچھ لیا کہ آپ اس کے کوئی اجرت ہی لے لیتے، تو ان کا پھر فراق ہو گیا. اس کی تعویل کیا بتائی خضر علیہ السلام نے کہ یہ اس کے نیچے خزانہ تھا جو کہ 2 یتیم بچوں کا تھا. این فاراد ربک ان یبلغ اشدہما، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے رب کا ارادہ یہ تھا کہ جب یہ بچے اشدہما بڑے ہو جائیں نا، یعنی کیپیبل ہو جائیں اس خزانے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وکان ابوہما صالحا، کیونکہ ان کا باپ بہت نیک انسان تھا، اس لیے آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ ان یتیم بچوں کے لیے خزانہ پروٹیکٹ کر کے رکھیں اور دیوار سیدھی کروا دیں. دیوار لڑک رہی تھی ایک طرف، گر جاتی، ہو سکتا ہے کوئی ڈگ آؤٹ کیا جاتا تو نظر آ جاتا، لوگ ہتھیار لیتے. اللہ اس لیول تک اپنے بندوں کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ باپ جو فوت ہو چکا ہوا تھا، وہ نیک بندہ تھا، اللہ اس کے یتیم بچوں کے لیے خزانہ جو زمین میں دبا ہوا ہے اس کے اوپر دیوار گرنے لگی ہے، اس کو بھی سیدھا کروا رہے ہیں. یہ تو ایک واقعہ ہمارے سامنے آ گیا خضر اور موسیٰ علیہ السلام. پتہ نہیں کتنے کروڑوں واقعات ایسے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد آج کل بھی، ابھی بھی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں کی اپنے قدردانی کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، اپنے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. یار آپ ایک کوئی جس کو آپ سمجھتے ہیں بڑی ویلیو، یہ بڑا کوالٹی والی پروڈکٹ، اس کو چھوڑیں صرف اپنے بھائیوں کی لیے، آپ کے دل سے ایمان کے جذبے سے. کوئی ریلیشن شپ ہے ہمارا نا، انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ ویلیو نہیں کریں گے آپ کی. اللہ تعالیٰ از پرووائڈر، اور اس سے آپ کا ایمان بھی ٹھیک ہو جائے گا، جو اس میں کوئی خرابیاں آئی ہوئی ہیں نا ٹھیک ہو جائے گا جب آپ امپلیمنٹ کریں گے اور اللہ پہ توکل کریں گے. اور وہی بات ہے عمر بھائی کہ آپ نے جو کہا نا کہ چاہے آپ کا ایفرٹ چھوٹا ہی ہو، اللہ تعالیٰ چونکہ باریک بین ہے، لطیف ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے کیا سیکریفائس کیا. ایون اگر آپ وہ چھوٹی سی چیز آپ کے میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں یار، آپ کے کرنے سے گلوبل اسکیل پہ امپیکٹ نہ ہو، لیکن وہی بات کہ اگر سارے یہ سوچنا شروع کر دیں تو کوئی امپیکٹ واقعی میں کریٹ نہیں ہوگا. ہم اگر اپنے طور پہ کریں تو کم از کم قیامت کے دن ہم اپنے طور پہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو میری استطاعت میں تھا وہ میں نے کیا. یعنی دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک انسان مجبوری میں تو آپ خنزیر کا گوشت مجبوری میں تو آپ لے سکتے ہیں میڈیسن یا کچھ، مطلب مجبوری میں تو انسان شراب بھی پی سکتا ہے اگر اس کی کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن پیدا ہو گئی ہے. تو پوائنٹ از کہ جو آپ کے استطاعت میں وہ تو آپ کریں. اور ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کی کہ دیکھیں خاص طور پہ اسٹار بکس ہو گیا، میک ڈونلڈز ہو گیا، زاراز ہو گیا، یعنی یہ کوئی آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ضرورت بھی نہیں ہے، تو ایکسٹرا چیزیں ہیں جو ایکسیس میں بندہ لے رہا ہوتا ہے. تو چھوڑ کے ہزاروں آپشن آپ کے پاس بہتر ہیں، تو ان کی طرف جائیں. ہماری ملک کی اکانومی کو بھی سپورٹ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو ہے نا کہ خود تو بدلتے ہی قرآن کو بدل دیتے ہیں، ایسا ظلم زیادتی نہ کریں کہ جہاں پہ آپ اپنے ان ایکشن کو جسٹیفائی کریں بائی دا قرآن اٹ سیلف، کہ ٹرائی ٹو کہ نہیں جی اس میں میری یہ پکڑ، میرے تو صرف نماز کا حکم ہے، مجھے تو صرف یہ حکم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پتہ نہیں مولویوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا یہ مجھے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنی کسی بھائی کی مدد کے لیے نکلوں جب وہ ضرورت مند ہو، بجائے کہ میں اس مسجد میں یعنی مسجد النبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں. مسجد النبوی میں 1 نماز 1000 کے برابر ہے. آپ سوچیں 1 منتھ اعتکاف، وہ میرا اعتکاف نہیں ہے ٹوٹا پھوٹا نکما نالائق سا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ہے. 1 مہینے میں سوچیں انہوں نے کیا کیا ہوگا. یعنی جو ان کی نماز ہوگی، جو ان کا ذکر ہوگا، جو ان کی تلاوت قرآن ہوگی، جو ان کی دعوت دین ہوگی، 1 مہینے میں کیا کچھ انہوں نے نہیں کمایا ہوگا. آپ نے فرمایا یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی بھائی کی مدد کو نکل جاؤں جس کو ضرورت ہے میری، بجائے کہ میں اس مسجد میں اعتکاف بیٹھوں. تو یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے کچھ بھی جو کر سکتے ہیں وہ کریں قیامت کے دن تک، تاکہ یہ ہمارے گربان نہ پکڑیں کہ یا اللہ ان سے پوچھئے وہاں پہ کیا کر رہے تھے. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ وہ کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے عجیب و غریب بات ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ امریکہ میں انہوں نے ایک نئی بائبل جاری کر دی. ہم نے کہا نا خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، نئی بائبل پرائڈ ایڈیشن انہوں نے جو ہے نا وہ لانچ کر دیا ہے، جو کہ پی ایس مورگن کے شو میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے، وہ نا جو ساتھ ان کے ہوسٹ تھے انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے کسی اور مطلب کالیگ نے LGBT فلتھ کہا تھا ان کو یا فیمنزم کو کچھ کہا تھا، تو ہاؤ ڈیئر یو سے سم تھنگ لائک دیٹ، ہاؤ ڈیئر، تو کیا اسلامک شریعت جب آئے گی تو وہ اس کو فلتھی کہے گی، وہ یہ کہے گی. پیئرس مورگن خود ایک کیتھولک ہے، آپ اسلام کو چھوڑ دو بڑے، آپ چھوڑو اسلام کو، آپ کی بائبل خود اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں ہومو سیکشول ایکٹس کو فلتھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو یہ ورسٹ ابومینیشن ہے، ورسٹ چیز ہے. تو یا تو آپ ایک یعنی 2 کشتیوں میں سوار آپ کیسے ہو؟ آپ خود اپنے آپ کو کیتھولک کہہ رہے ہو خود آپ، تو اس سے پہلے کہ آپ اسلام کو کرٹیسائز کرو پہلے بائبل کو بھی کرٹیسائز کرو اور تورا کو بھی کرٹیسائز کرو.
اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کو کرٹیسائز کرنا پڑے گا, اتنے آرام سے آپ نکل نہیں سکتے وہاں سے باہر. تو ابھی حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو ایک نئی بائبل چھاپی ہے پرائڈ ایڈیشن رینبو کلرز کے ساتھ. دس شوز یو کہ وہ جو اینڈرو ٹیٹ نے کہا تھا نا کہ کرسچنز رائٹ ناؤ دے اسٹینڈ فار نتھنگ. یعنی آپ اگر مین جو ہے نا کسی وہ جو ہے نا مطلب سن سیٹ بولیوارڈ کے اوپر یا کسی لنڈن کی مین اسٹریٹ میں یا کسی جگہ پہ بھی ایک یعنی ٹی شرٹ پہنا کے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے کسی کو بھیج دیں, نو بڈی ول کیئر اباؤٹ دیٹ بیکاز یو اسٹاپ کیئرنگ اباؤٹ یور اون ریلیجن. تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان جیسے بن جائیں جس کے بارے میں روزانہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گائیڈ کر دے, اہدنا الصراط المستقیم. اور ایسا راستہ نہ ہو جو کہ وہ ہوں جو کہ یا تو ان پہ تیرا غضب آ گیا جو کہ یہود تھے, یا پھر نصارہ کی طرح دلالت میں چلے گئے, گمراہی میں چلے گئے. تو کم از کم ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں, بیکاز دیٹ ول بی دی الٹیمیٹ لاس. دنیا تو چلے 4 دن جیسے گزرنے تھے گزر گئے آپ کے, لیکن پھر آخرت کی زندگی جو ہے, جو ہمیشہ کی زندگی ہے, ادھر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. سو ایوری پرسن ہیز ٹو ڈو وٹ ایور از ان دیئر کیپیسٹی, چاہے وہ دعا مانگنا ہے, چاہے وہ بوائے کرنا ہے, چاہے وہ حکومت کے لوگوں کو ترغیب دینا ہے, چاہے وہ علماء کو ترغیب دینا ہے کہ وہ کوئی فتویٰ ایشو کریں, چاہے وہ سوشل میڈیا کیمپینز کرنی ہے, چاہے کسی قسم کی اویئرنیس ریز کرنی ہے, اپنے آپ کو دین پر لے کر آنا ہے, اس کو ایز اے چینج ایجنٹ یوز کرنا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا, چلو میں اب اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتا ہوں, میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. جب گورا قرآن پڑھ رہا ہے, جب گورا جو ہے ینگ امیریکنز آر ناؤ کمنگ ٹو قرآن اینڈ لرننگ اباؤٹ اینڈ دے آر بیکمنگ مسلمز آلسو. اب تو پتہ کتنی خبریں آ رہی ہیں ماشاء اللہ پوری دنیا سے پیپل جو ہے نا بیکمنگ مسلمز بیکاز آف دس ایشو. تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دے پلان اینڈ اللہ پلانس اینڈ اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ویو اس وقت چلی ہوئی ہے نا لوگوں کا قرآن پڑھنے کی اور اسلام کی طرف آنے کی, یہ ویو 9/11 پہ بھی چلی تھی, آپ کو پتہ ہے 9/11 پہ بھی بہت بڑا سانیہ ہوا, واقعہ ہوا, سب کچھ ہوا. میرا اپنا چینج کا پروسیس 9/11 کے بعد سٹارٹ ہوا. یعنی 9/11 جب ہوا تو میں خود ڈگمگا گیا, میں خود باہر کے ملکوں میں تھا اور مجھے لگا کہ شاید نہ کوئی ڈسکرمنیٹری بیہیویئر ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, حالانکہ میں تو سب سے زیادہ الٹرا لبرل قسم کا مسلمان تھا. تو مجھے لگا یار جسٹ بیکاز آئی ایم مسلم آئی ایم بینگ ڈسکرمنیٹڈ اگینسٹ, وائی وٹ ڈو یو ہیٹ اباؤٹ مائی ریلیجن سو مچ, آئی ڈونٹ ایون نو یو نو. تو میں نے اپنا ہی دین پڑھنا شروع کر دیا, پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا کمال بات ہے یار, ہمارا دین تو امیزنگ ہے, وائی وڈنٹ آئی وانٹ ٹو فالو اٹ. میں ہپوکریٹیکل تو میں ہوں, سب سے بڑا منافق تو میں خود ہوں کہ میں اس کو فالو کیوں نہیں کر رہا, اور میں لگا ہوا ہوں گوروں کے پیچھے. تو میرے لیے اپنا چینج ایجنٹ جو ہے وہ تو 9/11 کے بعد کے واقعات بنے. سو میں سمجھتا ہوں یہ جو واقعات ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر رحم فرمائے, ہمیں اتنی قوت طاقت دے کہ ہم کچھ کر سکیں, ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی میں اپنے آپ کو چینج کریں, اور تاکہ کوئی ہمارے ملک اور قوم اور امت کا حالات بہتر ہو سکیں. سو گائز تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اپنے قیمتی وقت میں سے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ بھی شو پہ ہم لوگ انوائٹ کرتے رہیں گے اور آپ کا ویلیبل فیڈ بیک رہیں گے. جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جی, اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ اپنے فیڈ بیک کامنٹ ضرور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, چاہے اس ویڈیو کے نیچے ہی اپنے کامنٹ سیکشن میں ڈال دیں, یا پھر ہمارا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا, وہاں پہ آپ ان باکس میں اپنے سوال جو ہیں وہ وائس ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو انکلوڈ دیم ان دی کویسچن آف دی ویک سیگمنٹ انشاءاللہ. اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے آڈیو نوٹ, لیکن کوشش کریں وہ 1 منٹ سے اوپر نہ ہو, ہم اس کو پلے کر کے انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام کو جوائن کرنے کا. انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے اگلے ہفتے تک کے لیے, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ سی یو گائز نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.